السلام علیکم۔ حالات سنگین ہونے والے تھے۔ خدا کی قدرت سے وہ انگوٹھی اور عصا میری تحویل میں آ گئے تھے۔ بیٹے سے ملاقات نہ ہونے کے باوجود اس کی جان سے زیادہ اہم چیزیں میرے پاس آ کر محفوظ ہو گئی تھیں۔ آئندہ مجھے بدترین حالات کا سامنا کرتے ہوئے انہیں حفاظت سے رکھنا تھا اور بوقت ضرورت انہیں بیٹے تک پہنچانا تھا۔ مگر وہ کہاں تھا؟ اگر اسے لاٹھی اور انگوٹھی کی اشد ضرورت ہوگی تو وہ یہاں کیسے آئے گا تو اب شکارگاہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ کسی بھی طرح پوجا گھر میں پہنچے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ وہاں کا چور راستہ کھل چکا ہے، تہہ خانہ خالی پڑا ہے۔ یہ لازمی ہو گیا تھا کہ میرا بیٹے سے جلد از جلد رابطہ ہو جائے، اسے میں مطمئن کر لوں کہ انگوٹھی اور عصا محفوظ ہیں۔ وہ جب چاہے گا مجھ سے مل کر اپنی اہم چیزیں حاصل کر لے گا۔ میں زیادہ دنوں تک ہوٹل میں روپوش نہیں رہنا چاہتا تھا۔ آج نہیں تو کل حالات کا سامنا کرنا ہی تھا۔ اچانک ہی میرے مخالفین کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ مجھے مندر کمیٹی کے چیئرمین اور پنڈت سے، ڈپٹی کمشنر دارا اکبر سے اور رائے ایجنسی کے افسران سے نمٹنا تھا، لیکن اہمیت اپنے بیٹے کی تھی۔ مجھے معلوم کرنا تھا کہ وہ کہاں ہے اور میں کس طرح اس سے رابطہ کر سکتا ہوں۔ میں نے تیسری اور آخری ڈائری اٹھائی۔ وہی آخری امید تھی، اسے پڑھنے کے بعد بیٹے کا کوئی سراغ مل سکتا تھا۔ عمیر بیک وقت کئی مسائل سے دوچار ہو رہا تھا۔ 6.25 فٹ کے عصا کو چھپا کر استنبول سے نکلنا، بلکہ موجودہ چار دیواری سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ عصا اس کی پہچان بن گیا تھا۔ کمزور بینائی رکھنے والے دشمن بھی اسے دور دور سے پہچان سکتے تھے۔ میں نے ڈائری پڑھی۔ اس نے آگے چل کر لکھا تھا، میرے جانثاروں نے ایک ٹرالر میں بڑی مہارت سے تبدیلی کی تھی۔ اس گاڑی کے نیچے لوہے کی جو چادر تھی، اسے کھول کر وہاں عصا کو حفاظت سے رکھ دیا تھا، پھر لوہے کی چادر کو پہلے کی طرح وہاں مضبوطی سے جما دیا تھا۔ اب کوئی جاسوس آلہ اس کی نشاندہی نہیں کر سکتا تھا۔ سفر شروع ہو چکا تھا۔ اس ٹرالر میں میری اور نینی کی جگہ ایک بوڑھا شخص ایک نوجوان عورت کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ ہم ترکی کی سرحد پار کرنے کے بعد ان کی جگہ ٹرالر میں پہنچ کر اپنے عصا کے ساتھ سفر جاری رکھنے والے تھے۔ لاوا انگوٹھی ایک ڈور سے بندھی ہوئی تھی، اسے میں گلے میں پہنے رہتا تھا۔ میں نینی کے ساتھ لینڈ کروزر کی پچھلی سیٹ پر تھا۔ صحت ایسی نہیں تھی کہ لمبی ڈرائیو کرتا رہتا۔ میرا ایک جانثار ہمیں کچے ناہموار راستوں سے لے جا رہا تھا، ہائی وے کے سیدھے اور صاف راستے سے کترا رہا تھا۔ یوں ہمیں نامعلوم دشمنوں سے نجات مل رہی تھی۔ یہ ایک مسئلہ حل ہو رہا تھا۔ میری منزل ہندوستان تھی۔ ارادہ تھا کہ بھیم پارا کے جنگل کے قریب کسی شہر میں رہوں گا۔ وہاں کسی مکان میں نئے نام اور نئے حلیے سے رہ سکتا تھا۔ یوں آرام سے وہاں رہ کر دوسرے تمام اہم معاملات سے نمٹنے کا موقع مل سکتا تھا۔ نینی تو ساتھ ہی تھی، حجاب اور ندا کو بھی وہاں بلا لیتا، اور یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ ناکامی ہوگی اور وہ لاٹھی مسئلہ بن جائے گی تو اسے شکارگاہ کے تہہ خانے میں لے جا کر چھپا دوں گا۔ انگوٹھی اور عصا کا ساتھ عارضی نہیں تھا، یہ دونوں چیزیں آخری سانس تک میرے ساتھ رہنے والی تھیں۔ ذہن میں یہ خیال آتا رہتا تھا کہ میں دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی چھوٹے بڑے علاقے میں آسانی سے رہ نہیں پاؤں گا، البتہ کسی جزیرے میں جا کر کھلی فضا میں سانسیں لے سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ادھر کوئی دشمن نہ آئے۔ ویسے یہ خام خیالی تھی۔ میرے دشمن ریڈ مرکری کے لیے پاگل ہو رہے تھے۔ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی جزیرے میں تو کیا، قبر میں بھی پہنچ سکتے تھے۔ یہ ریڈ مرکری میرے لیے عذاب جان تھی۔ میں اس سے نجات حاصل کر کے کہیں آرام اور سکون سے باقی زندگی گزار سکتا تھا۔ نجات اس طرح حاصل ہوتی کہ میں اسے سپر پاور امریکہ کے حوالے کرتا تو مجھے جان کی امان مل جاتی۔ اس کی چھتر چھایا میں سلامتی سے عیش و آرام سے رہ سکتا تھا، اور اگر اسے جمہوریہ چین کے حوالے کر دیتا تو وہاں مجھے سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا۔ میں اس وسیع اور عریض ملک میں آسانی سے گھومتا پھرتا اور چین کی بانسری بجاتا رہتا۔ میرے سامنے دو آسان راستے تھے، لیکن میں اپنے پاک وطن کی محبت سے مجبور تھا۔ میرا پاکستان ایٹمی قوت بن چکا تھا۔ ریڈ مرکری اس سے خطرناک جوہری مادہ تھا۔ اگر میرے ملک کو یہ جوہری قوت حاصل ہو جاتی تو ہمارے آگے سپر پاور اور بڑے بڑے ممالک بھی دم نہ مارتے۔ پھر پاکستان کا شمار بھی ایک مکمل ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا۔ یہ میرا خواب تھا۔ فی الحال اس کی تعبیر مل نہیں سکتی تھی۔ کیوں نہیں مل سکتی تھی؟ اس لیے کہ ملک و قوم کی کوئی بھی امانت کسی مومن حکمران کے مضبوط ہاتھوں میں دی جاتی ہے
اور اس حوالے سے میرا ملک ابھی کمزور ہے۔ جس سائنسدان نے اپنے جذبہ حب الوطنی سے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا ہے، اسے ایک طویل مدت سے بند رکھا گیا ہے۔ اس پر بھی یہی الزام ہے کہ اس نے بڑے ممالک کی اجازت کے بغیر چور راستوں سے یورینیم حاصل کیا ہے اور اس دنیا کے پہلے اسلامی ملک کو ایٹمی قوت بنایا ہے۔ وہ بیچارہ سائنسدان اپنی حب الوطنی کی سزا پا رہا ہے۔ اگر میں ریڈ مرکری کو بے حس اور خود غرض سیاستدانوں کے حوالے کروں گا تو نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ مجھے بھی الٹا لٹکا دیا جائے گا۔ میری فریاد کوئی نہیں سنے گا۔ دنیا کی تمام عدالتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے اور میں ایسی غلطی کرنا نہیں چاہتا۔ میرا ایمان ہے کہ ایمان کا بول بالا ہوگا، کبھی تو حب الوطن سچے اور دیندار حکمران آئیں گے اور میں بڑے اعتماد سے ملک و قوم کی یہ امانت ان کے حوالے کروں گا۔ میں انتظار کروں گا، زندگی کی آخری سانسوں تک کسی کو ریڈ مرکری کی ہوا بھی لگنے نہیں دوں گا۔ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی میرے وطن کے دیندار حکمران اس سے استفادہ کریں گے۔ بڑے بڑے ممالک نے اور عالمی عدالت نے مجھے خطرناک مجرم قرار دیا ہے۔ اپنے ملک کی عدالت بھی مجھے 3S کی حیثیت سے مجرم کہہ چکی ہے۔ میں آئندہ عمیر بن غازی کی حیثیت سے پاکستان جاؤں گا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ میرے لیے زمین تنگ ہو گئی ہے، اپنے ہی وطن کی دھرتی ممنوع ہو چکی ہے۔ دشمن مجھے اس قدر مجبور اور بے دست و پا بنا دینا چاہتے تھے کہ میں آخر کار تھک ہار کر ان کے قدموں میں گر پڑوں، لیکن اس کے برعکس میری ضد اور قوت ارادی انہیں تھکا رہی تھی۔ میں نے ریڈ مرکری کو جہاں چھپایا تھا انہیں اس جگہ کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ ایک طویل مدت کے بعد میرے بیٹے مراد اور سلطان کے ہاتھ ایک نقشہ لگا تھا۔ اس نقشے میں ایک خاص مقام تک پہنچنے کی رہنمائی کی گئی تھی۔ میری اولاد کا خیال تھا کہ وہی خفیہ خزانے کا نقشہ ہے۔ مراد اور سلطان نے اسے میرے ایک سیف سے چرایا تھا۔ میں سنی تنظیم کی ایک بہت بڑی چال باز عورت حریکہ نے میرے بیٹوں سے وہ نقشہ حاصل کیا تھا۔ میری ایک ڈائری پڑھی تھی، تب یہ بھید کھلا تھا کہ عمیر بن غازی ہی شہزادہ سلمان سعدی ہے۔ پھر اس کی مخبری نے مجھے راڈ مین کے شکنجے میں پہنچا دیا تھا۔ حریکہ کو پورا یقین تھا کہ وہ خزانے کا نقشہ نہیں ہے، میں نے وہاں ریڈ مرکری چھپا رکھی ہے۔ وہ کسی کو رازدار بنائے بغیر اسے حاصل کر کے اربوں ڈالرز کمانا چاہتی تھی۔ اس نے میسونی تنظیم والوں کو اور راڈ مین کو بھی اس کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ میرے دونوں بیٹے اس کے تابعدار بن گئے تھے۔ وہ ان کے ساتھ لیبیا کے اس صحرائی علاقے میں گئی جہاں سے وہ نقشہ اس کی رہنمائی کرنے والا تھا۔ میں نے مراد اور سلطان کو پہلے ہی وارننگ دی تھی کہ وہ وہاں نہ جائیں، وہاں خزانہ نہیں موت ہے۔ ان کی سلامتی کے لیے سمجھایا تھا کہ وہاں جگہ جگہ بارودی سرنگیں ہیں، ایسے جان لیوا جدید آلات اور ہتھیار نصب کیے گئے ہیں جو نظر نہیں آتے، جان لینے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ کہاں چھپے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے میں انہیں خزانے تک پہنچنے سے روک رہا ہوں۔ حریکہ بھی لالچ میں ماری گئی تھی۔ وہ تینوں وہاں جا کر اس نقشے سمیت فنا ہو گئے تھے۔ یہ میرے دوسرے مخالفین کو معلوم نہ ہو سکا کہ ریڈ مرکری تک پہنچنے کا نقشہ حریکہ کے ہاتھ کبھی لگا تھا، اور کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ حریکہ اچانک کہاں گم ہو گئی ہے۔ یہ میسونی تنظیم والے بھی نہ جان سکے۔ حقیقتاً ریڈ مرکری وہاں نہیں ہے جہاں میرے دو بیٹے حریکہ کے ساتھ حرام موت مر چکے ہیں۔ دراصل وہ جگہ میرے جانثاروں کی خفیہ پناہ گاہ اور جدید اسلحے کا گودام ہے۔ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اپنے ساتھیوں سے رابطہ قائم کرنے اور خفیہ پیغامات پہنچانے کے لیے وہاں ایک بھرپور نیٹ ورک قائم کیا گیا ہے۔ یہ کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ میں نے وہ ریڈ مرکری کہاں چھپائی ہے۔ اس ڈائری میں بھی نہیں لکھوں گا، کیونکہ کبھی یہ ڈائری دشمنوں کے ہاتھ لگ سکتی ہے۔ وہ کہاں ہے، کیسے حفاظتی انتظامات سے رکھی ہوئی ہے، یہ راز صرف میرے اور ٹیپو کے سینے میں چھپا رہے گا۔ ہمارا سفر جاری تھا۔ ہم ترکی کی سرحد پار کر چکے تھے۔ میں نینی کے ساتھ ٹرالر میں آ گیا تھا اور ٹرالر میں سفر کرنے والے لینڈ کروزر میں رخصت ہو گئے تھے۔ سفر کے دوران ہماری خدمت کے لیے محمد ترگائے نامی ایک باورچی تھا اور ایک ملازمہ کا نام سلویٰ تھا۔ حقیقتاً وہ دونوں انتہائی خطرناک فائٹر تھے۔ پہلے بھی میرے کام آتے رہتے تھے۔ ہندی زبان روانی سے بولتے تھے، اس لیے انہیں ہندوستان لے جا رہا تھا۔ میں نے ٹرالر میں آرام سے بیٹھ کر میسونی تنظیم کے سربراہ کو فون پر مخاطب کیا۔ ہیلو، استنبول میرے وجود سے خالی ہو چکا ہے، اب مجھے کسی دوسرے ملک میں تلاش کرو۔ اس نے کہا، ہم تمہیں تلاش نہیں کریں گے، تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے۔
تم راڈ مین اور محالہ کو میرے حوالے کر دو۔ میرا پیچھا کیسے چھوڑو گے؟ کیا ریڈ مرکری حاصل نہیں کرو گے؟ اس سلسلے میں پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں کہ دشمنی ختم کرو اور امن و امان سے لین دین کی بات کرو۔ یوں کب تک بھاگتے اور چھپتے پھرو گے؟ میں بھاگتا نہیں ہوں، اپنے پیچھے بھگاتا ہوں۔ یہی سوال میں کرتا ہوں، آخر کب تک سائے کے پیچھے بھاگتے رہو گے؟ ہم بحث نہیں کریں گے، محالہ اور راڈ مین کی واپسی کی بات کرو۔ تم نے کہا تھا اگر ہم 6 گھنٹوں کے اندر اندر تمہارے بیٹے یعقوب کو تمہارے حوالے کر دیں گے تو تم انہیں رہا کر دو گے۔ ہاں، اس وقت میں استنبول میں چھپا ہوا تھا، اپنے بیٹے کو وہاں حاصل نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی فون پر اس سے بات کر سکتا تھا۔ اب قیدیوں کا تبادلہ کرو، میرے بیٹے کو حفاظت سے اٹلی کے گاڈ فادر نامان کے پاس پہنچا دو، ہم آج ہی اسے پہنچا دیں گے۔ تم بھی آج ہی محالہ اور راڈ مین کو ہمارے حوالے کرو۔ سوری، تم لوگوں نے میرے بیٹے کی ایک ڈمی پیش کر کے دھوکہ دیا ہے۔ محالہ نے بھی قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے، لیکن فریب ظاہر ہو گیا۔ اس نے کہا آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا تب نہیں ہوگا جب میں اپنے پاس آنے والے یعقوب سلمان کو اچھی طرح جانچتا پرکھتا رہوں گا۔ جب یقین ہو جائے گا کہ وہ واقعی میرا بیٹا ہے تو محالہ اور راڈ مین تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آج رات تک تمہیں یعقوب سلمان کے متعلق اطلاع ملے گی کہ وہ گاڈ فادر نامان کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ اتنی عمر گزارنے کے دوران میں نے بڑی فتوحات، بڑی دولت حاصل کی تھی، لیکن اولاد کے معاملے میں کنگال تھا۔ مجھے اب تک محبت کرنے والی ایک بھی سعادت مند اولاد نصیب نہیں ہوئی تھی۔ میرے تینوں بیٹے منور، مراد اور سلطان شیطان صفت تھے۔ ان میں سے 2 حرام موت مر چکے تھے، باقی ایک بیٹا منور اپنی کرنی کا پھل پا رہا تھا۔ وہ زندہ تھا لیکن اس کی مردانگی مر چکی تھی۔ وہ ایک خسرے کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ اب صرف ایک بیٹا یعقوب سلمان تھا، اس سے نیک توقعات وابستہ تھیں۔ اب سے 10 برس پہلے وہ 12 برس کا تھا۔ تب میں نے ویڈیو کیسٹ کے ذریعے اسے سکرین پر دیکھا تھا، اس کی باتیں سنی تھیں۔ اس بیٹے نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ یہودیوں کے درمیان پرورش پانے کے باوجود دین اسلام کے متعلق بڑی ذہانت سے بولتا رہا تھا۔ میں اس سے ملنے کے لیے تڑپ گیا تھا۔ یہ قسم کھائی تھی کہ اسے میں سنی تنظیم کے جال سے نکال کر یہاں لاؤں گا، لیکن بدترین حالات نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ میں 10 برس تک شہزادہ سلمان سعدی کی حیثیت کو ختم کر کے عمیر بن غازی کی حیثیت سے زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ خدا کا شکر ہے اب میری قسم پوری ہو رہی تھی۔ یعقوب سلمان آئندہ رائنا کے بیٹے گاڈ فادر نامان کے پاس حفاظت اور سلامتی سے رہنے والا تھا۔ میں اس سے فون پر باتیں کر سکتا تھا اور ضروری ہوتا تو اسے بڑی رازداری سے اپنے پاس بلا سکتا تھا۔ حجاب اور ندا روز ہی میرے فون کا انتظار کرتی تھیں۔ میں دوسرے تیسرے دن ان سے باتیں کرتا تھا، اپنے حالات انہیں بتاتا تھا۔ وہ دونوں میرے جانثاروں کی نگرانی میں ہر طرح محفوظ تھیں۔ اب تک کسی دشمن کو یہ شبہ نہیں ہوا تھا کہ وہ میری سرپرستی میں وہاں آرام سے زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کی تمام ضرورتیں پوری ہوتی رہتی تھیں۔ بڑی توجہ سے حجاب کا علاج کرایا جا رہا تھا، اس پر دوائیں اثر نہیں کر رہی تھیں، دن بدن صحت گرتی جا رہی تھی۔ وہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ندا کو اپنے پاس بلا لیں ورنہ یہ یہاں تنہا رہ جائے گی۔ میں نے دونوں بہنوں کو یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ میری سرپرستی میں رہا کریں گی اور میں ندا کو کبھی تنہا نہیں رہنے دوں گا۔ میں راڈ مین کی قید سے نکلنے کے بعد استنبول میں 15 دن تک روپوش رہا۔ وہاں میرا علاج ہوتا رہا۔ پھر انگوٹھی اور عصا کی قربت سے محسوس ہوتا رہا کہ جسمانی کمزوری قدرے دور ہو رہی ہے۔ ٹرالر میں سفر کے دوران نینی اور سلوہ میری خدمت میں لگی رہتی تھیں۔ محمد ترگائے میرا باڈی بلڈر تھا، صبح و شام میرے بدن کی مالش کیا کرتا تھا۔ میں رفتہ رفتہ اچھی خاصی توانائی محسوس کرنے لگا تھا۔ یوں بھی میری زندگی کے کیلنڈر کی تاریخیں آگے نہیں پیچھے جا رہی تھیں۔ میرے بڑھاپے اور کمزوری کا ایک ایک دن کم ہوتا جا رہا تھا۔ جوانی کی سمت واپس جانے کے لیے دھیمی دھیمی سی توانائی پیدا ہو رہی تھی۔ ہم سفر کے دوران کہیں پڑاؤ ڈالتے تو میں ٹرالر سے نکل کر جاگنگ کرتا تھا اور کچھ فاصلے تک دوڑ لگاتا تھا۔ نینی مجھے دیکھ کر خوش ہوتی تھی، کبھی حسرت سے آہیں بھی بھرتی تھی، کیونکہ میری توانائی اس کے کسی کام آنے والی نہیں تھی۔ اس کے آگے ایک طویل انتظار تھا، اسے زچگی کے مرحلے سے گزرنا تھا۔ ہم کسی روک ٹوک کے بغیر سفر کر رہے تھے۔ قانون کے مطابق خشکی کے راستے سفر کرنے کے سلسلے میں مکمل کاغذات ہمارے پاس تھے۔
ہم سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے تھے، ایک دن یا ایک رات کے لیے کہیں قیام کرتے تھے، اس کے بعد آگے بڑھ جاتے تھے۔ تقریباً ایک ماہ بعد ہم ہندوستان کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ ہم نے راجستھان کے شہر جودھ پور میں قیام کیا۔ آئندہ میں خشکی کے ذریعے آنے والے سیاح کی حیثیت برقرار رکھنا چاہتا تو مجھے ہر جگہ تھانے میں اپنی آمد و رفت کی رپورٹ درج کرانی پڑتی۔ پولیس اور انٹیلیجنس والے ہمہ وقت مجھ پر نظر رکھتے، اس لیے اب میں سیاح والی حیثیت کو ختم کر کے وہاں آزادی سے جگہ بدل بدل کر رہنا چاہتا تھا۔ ہمارا ٹرالر شہر سے باہر ایک تالاب کے کنارے تھا۔ اس کے نچلے حصے سے عصا کو نکالنے کے لیے لوہے کی چادر ہٹانی تھی۔ ہم صبح وہاں پہنچے تھے، اس لیے یہ کام رات اندھیرے میں کرنا چاہتے تھے۔ پھر یہ کہ ہمیں ایک گاڑی بھی حاصل کرنی تھی، ریگستانی علاقے میں کہیں پیدل نہیں جا سکتے تھے۔ سلوا اور محمد ترگئے نے کہا، ہمیں یہاں سے کوئی گاڑی خریدنی ہوگی، کسی سے مانگ کر یا چھین کر لے جانا مناسب نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تم جاؤ، میں اوزار لے کر گاڑی کے نیچے جا رہا ہوں، لوہے کی چادر ایک طرف سے کھلے گی تو عصا باہر نکل آئے گا۔ سلوا نے کہا، ادھر سے گزرنے والے حیرانی سے دیکھیں گے، پوچھیں گے کہ لاٹھی کو وہاں کیوں رکھا گیا تھا۔ میں نادان نہیں ہوں، کسی کی موجودگی میں عصا کو باہر نہیں نکالوں گا، یہی تاثر دوں گا کہ نیچے لیٹ کر گاڑی کی مرمت کر رہا ہوں۔ محمد ترگئے نے اوزار اٹھا کر کہا، آپ آرام کریں، میں گاڑی کے نیچے جاتا ہوں، ابھی وہاں سے عصا نکال کر لے آؤں گا، یہ آدھے گھنٹے کا کام ہے، اس کے بعد شہر جا کر گاڑی کا انتظام کروں گا۔ وہ اوزار لے کر ٹرالر کے نیچے چلا گیا۔ سلوا نے کہا، لنچ کا وقت ہو رہا ہے، میں کھانا بنانے جا رہی ہوں۔ میں نے کہا، کچھ بنانے کی زحمت نہ کرو، ہم ایک دوسرے سے دور رہ کر شہر جائیں گے، وہاں سے کھا پی کر اپنی ضرورت کی چیزیں خرید کر واپس آ جائیں گے۔ سلوا نے کہا، تب تک ترگئے گاڑی کا انتظام کر لے گا۔ میں نے کہا، ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، اگر شہر میں ہم پر کوئی شبہ کرے گا تو ہم خود کو تنہا سفر کرنے والے سیاح ظاہر کریں گے، تاکہ پولیس اور انٹیلیجنس والوں کو بھی یہ معلوم نہ ہو کہ ہم ایک ساتھ ایک ٹرالر میں سفر کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں، کیونکہ آئندہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے انہیں یہ باتیں سمجھا رہا تھا۔ ہم نے وہاں صرف ایک تھانے میں اپنی انٹری کرائی تھی، صرف ایک تھانے میں ہمارے کاغذات کی فوٹو سٹیٹ کاپیاں تھیں، اور کوئی ہمارے بارے میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ہم چاروں ایک ساتھ خشکی کے راستے سے آئے ہیں۔ میں تھانے میں انٹری کرانے کے بعد ٹرالر میں آ کر داڑھی مونچھوں کے اضافے سے ایک سکھ بن گیا تھا، سر پر پگڑی تھی اور کلائی میں ایک کڑا پہن لیا تھا، آنکھوں کے لینز بدل گئے تھے، بھویں گنی ہو گئی تھیں۔ کوئی مجھے عمیر بن غازی اور شہزادہ سلمان کی حیثیت سے پہچان نہیں سکتا تھا۔ محمد ترگئے بعد میں آنے والا تھا۔ ہم تینوں لنچ کے لیے وہاں سے چل پڑے۔ تقریباً آدھا جودھ پور قلعہ کی چار دیواری میں تھا۔ قلعے کے ایک دروازے میں داخل ہونے کے بعد نینی اور سلوا الگ الگ آٹو رکشے میں بیٹھ کر مختلف سمتوں میں چلی گئیں، اور میں ایک تانگے میں وہاں کے تنگ راستوں سے گزرنے لگا۔ وہاں مرغیوں، بکریوں اور اونٹوں کے گوشت ہوٹلوں میں پکائے جاتے تھے، مگر وہ جھٹکے کے گوشت ہوتے تھے۔ جانوروں کو اسلامی طریقے سے ذبح نہیں کیا جاتا تھا۔ مسلمان ایسے ویجیٹیرین ہوٹلوں میں کھاتے ہیں جہاں صرف دال اور سبزی پکائی جاتی ہے۔ میں نے ایک جگہ پشپا دال بھاجی کا سائن بورڈ پڑھا، پھر اس ڈھابے میں آ کر بیٹھ گیا۔ کھانے کا آرڈر دے کر فون پر نینی کو مخاطب کیا، ہیلو، کہاں ہو؟ اس نے کہا، میں پرانے شہر سے نکل آئی ہوں، ریلوے اسٹیشن کے قریب کلنگا ہوٹل ہے، وہاں کھانے کے لیے جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، سلوا سے رابطہ رکھو اور 2 بجے تک واپس آ جاؤ، میں 2 سے پہلے ہی آ جاؤں گی۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ دال بھاجی اور روٹیاں آ گئی تھیں۔ مجھے عصا کی فکر تھی۔ کھانے کے دوران محمد ترگئے سے فون پر پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا، عصا نکال کر ٹرالر میں رکھ دیا ہے، آپ یہاں آئیں گے تو میں لنچ کے لیے جاؤں گا اور گاڑی کا بھی انتظام کروں گا۔ میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ میں فون بند کر کے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ ایسے وقت نینی کے ساتھ گڑبڑ ہو گئی۔ وہ کولنگا ہوٹل کی میز پر آ کر بیٹھی تو کھانے کا آرڈر دینے سے پہلے ہی ایک ادھیڑ عمر کا شخص اس کے سامنے آ کر میز پر جھک کر اسے بڑی اپنائیت سے دیکھتے ہوئے بولا، ارے نین کمل، تم یہاں ہو؟ نینی نے اسے پہچاننے کی کوشش کی، پھر پوچھا، آپ کون ہیں؟ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ وہ میز کے دوسری طرف کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، تم پنڈت دینا ناتھ کی بیٹی ہو، یہ تو پورا اجمیر نگر جانتا ہے، میں نے تو آپ کو اس شہر میں کبھی نہیں دیکھا۔ جب تم دماغی مریضہ بن گئی تھی اور ہم انٹیلیجنس والوں کو لاٹھی اور عمیر بن غازی کے بارے میں کچھ بتا نہیں پا رہی تھی،
تب مجھے تمہاری نگرانی پر مامور کیا گیا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی، سمجھ گئی کہ انٹیلیجنس والوں کی نظروں میں آ گئی ہے۔ اس نے کہا، ایکسکیوز می، میں ابھی واش روم سے آتی ہوں۔ وہ جواب سنے بغیر تیزی سے چلتی ہوئی واش روم میں آئی۔ پھر اس نے دروازے کو اندر سے بند کر کے مجھے فون پر مخاطب کیا، ہیلو، میں نینی بول رہی ہوں، یہاں ایک انٹیلیجنس والے نے مجھے پہچان لیا ہے۔ میں نے کہا، یہ تو ہمارے لیے خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ابھی پتہ نہیں کیا کہنے والا ہے۔ جب میں اجمیر میں CIA والوں کی نگرانی میں تھی تب یہ شخص وہاں ڈیوٹی پر تھا، مجھے اور میرے باپو کو اچھی طرح جانتا ہے۔ میں نے کہا، یقیناً اب بات بڑھے گی، فون سے میرا نمبر مٹا دو، مجھ سے لا علمی ظاہر کرو، یہ کہو کہ بحری جہاز سے استنبول گئی تھیں، پھر وہاں سے آ رہی ہو، اب اپنے گھر اجمیر جا رہی ہو۔ مجھے یہی کرنا ہوگا، مگر میں آپ سے دور ہو جاؤں گی۔ یہ انٹیلیجنس اور CIA والے آپ سے ملنے کا موقع نہیں دیں گے۔ نینی، ویسے بھی تمہاری زچگی تک ہمارے درمیان فاصلہ رہنا تھا، لیکن اب جو فاصلہ قائم ہوگا تو میں آپ کی صورت بھی نہیں دیکھ سکوں گی۔ کوئی بات نہیں، صرف 10 ماہ تک یہ برداشت کرو، پھر بڑی رازداری سے تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ اچھی بات ہے، میں ابھی نمبر مٹا رہی ہوں، یہ میرے دل پر لکھا رہے گا۔ آئندہ جب بھی رابطہ کروں گی تو نمبر مٹا دیا کروں گی۔ ٹھیک ہے، زیادہ بات نہ کرو، اس جاسوس کو شبہ ہوگا۔ اپنی میز پر واپس جاؤ۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ اس نے میرے نمبرز مٹانے کے بعد فون کو پرس میں رکھا، پھر باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولا تو ٹھٹک گئی۔ وہ دروازے سے کان لگائے کھڑا تھا، مسکراتے ہوئے بولا، تم کسی سے کچھ بول رہی تھی؟ وہ ناگواری سے بولی، جاسوس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چھپ کر کسی کی پرسنل باتیں سنیں۔ مجبوری ہے نینی، ہمارا پیشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ ہم اچانک کسی کے بیڈ روم میں اور ٹوائلٹ میں گھس جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں کس حالت میں ہے۔ آؤ میز پر چلو، میں نے تمہارے لیے کھانے کا آرڈر دیا ہے۔ وہ دونوں میز پر آ گئے۔ اس نے کہا، میرا نام رانا پرتاب ہے۔ عمیر بن غازی کی پوری ہسٹری ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈ روم میں موجود ہے۔ اس کے متعلق آخری رپورٹ یہ ہے کہ وہ بحری جہاز میں تمہارے ساتھ تھا۔ یہ رپورٹ غلط ہے، میں اپنے پتی ونود شرما کے ساتھ تھی۔ اچانک مجھے معلوم ہوا کہ غازی بھی اس جہاز میں موجود ہے۔ چلو یہی صحیح، تم اس کے ساتھ نہیں تھیں، نہ جانے وہ تمہارے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ اس نے تمہارے پتی کو سمندر میں پھینک دیا تھا، خود گولیوں سے چھلنی ہو گیا تھا۔ اسے امریکی CIA والے ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں سے لے گئے تھے۔ یہ بتا سکتی ہو کہ اب وہ کہاں ہے؟ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ میں تو خود وہاں مرتے مرتے بچی تھی۔ ہاں، یہ بھی انفارمیشن ہے کہ وہ چمتکار دکھانے والی انگوٹھی اور لاٹھی تمہارے پاس تھی۔ میں نے وہ دونوں چیزیں پھینک دی ہیں کیونکہ وہ نقلی تھیں۔ اگر اصلی ہوتیں تو میرا پتی مارا نہ جاتا، میں ودوا نہ ہوتی۔ اس نے قائل ہونے کے انداز میں سر ہلایا، لیکن اسے چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا۔ پھر بولا، تم عدن کی بندرگاہ میں جہاز سے اتر گئی تھی، اس وقت لاٹھی تمہارے ساتھ تھی، اس لیے تھی کہ میں اسے آزما رہی تھی۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ وہ میری مصیبتوں میں کوئی چمتکار نہیں دکھا رہی ہے تو میں نے اسے پھینک دیا۔ عمیر بن غازی کے متعلق یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہی 3S شہزادہ سلمان سعدی ہے۔ پہلے تو یہ خبر اڑائی گئی کہ وہ مر گیا ہے، پھر 1 ماہ قبل معلوم ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ استنبول میں لاٹھی کے ساتھ کہیں دیکھا گیا تھا، پھر کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ تعجب ہے، پھینکی ہوئی ناکارہ لاٹھی اس کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ آپ بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میری پھینکی ہوئی ناکارہ لاٹھی اس کے پاس کیسے پہنچے گی؟ تم وہ لاٹھی لے کر استنبول گئی تھیں۔ یہ غلط ہے۔ کیا استنبول نہیں گئی تھیں؟ ضرور گئی تھیں، لیکن لاٹھی میرے ساتھ نہیں تھی۔ تم وہاں سے یہاں کیسے آئیں؟ ایک ٹورسٹ ٹیم کے ساتھ خشکی کے راستے آئی ہوں۔ وہ ٹورسٹ ٹیم کہاں ہے؟ میں نہیں جانتی، میں ان کے ساتھ کراچی تک آئی تھی، وہاں ان سے الگ ہو گئی۔ کھوکھرا پار کے راستے یہاں آئی ہوں۔ خشکی کے راستے سفر کرنے کے سلسلے میں کاغذات تو ہوں گے۔ کاغذات تھے، میرے بوائے فرینڈ نے مجھ سے بے وفائی کی، میرا سامان لے کر بھاگ گیا، میں لٹا کر یہاں آئی ہوں۔ تم بڑی خوبصورتی سے باتیں بنا رہی ہو مسٹر رانا، میں مصیبت زدہ ہوں۔ آپ اپنے پیشے کے مطابق مجھ پر شبہ ضرور کریں مگر میری مدد کریں۔ میرے پاس صرف 200 روپے ہیں، مجھے اجمیر پہنچا دیں، میں گھر پہنچ کر آپ کا قرض چکا دوں گی۔ وہ اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، ہاں، مصیبت زدہ لگتی ہو، میں تمہیں گھر پہنچاؤں گا، پلیز اپنا موبائل فون مجھے دو۔ آپ میرے فون کا کیا کریں گے؟ کہا، نہ اپنے پیشے سے مجبور ہوں۔
اس نے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، پلیز بحث نہ کرو۔ ویٹر میز پر کھانا لا کر رکھنے لگا۔ نینی نے اپنا فون پرس سے نکال کر اسے دیا۔ وہ بولا، کھانا شروع کرو۔ وہ فون کو آپریٹ کرتے ہوئے دیکھنے لگا کہ ابھی اس نے واش روم میں کس نمبر پر بات کی تھی۔ ریسنٹ کال والا نمبر نہیں تھا۔ اس نے فون واپس کرتے ہوئے کہا، بہت چالاک ہو، نمبر مٹا دیا ہے۔ اپنی اور باپو کی نیک نامی کے لیے وہ نمبر مٹا دیتی ہوں۔ دھوکے باز ہرجائی اپنے سامان کے ساتھ ایسی تصاویر لے گیا ہے کہ جنہیں میں چھپا کر رکھتی ہوں، اگرچہ وہ تصاویر میری پتی کے ساتھ ہیں مگر شرمناک ہیں۔ وہ ایسی ٹھوس باتیں بنا رہی تھی کہ انٹیلیجنس والا جاسوس کا شبہ کم سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس سے ہمدردی کر رہا تھا۔ اس نے کہا، تم یہ تمام بیان لکھ کر دو گی، میں کوشش کروں گا کہ CIA والے تمہیں زیادہ پریشان نہ کریں۔ پھر اس نے فون کے ذریعے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسر سے رابطہ کیا اور کہا، سر ایک اہم رپورٹ ہے۔ پنڈت دینا ناتھ کی بیٹی نین کمل عرف نینی انڈیا واپس آ گئی ہے، ابھی جودھ پور میں میرے سامنے موجود ہے۔ اس نے دوسری طرف کی باتیں سنی، پھر کہا، جی ہاں، یہ میرے ساتھ رہے گی، میں اسے آج رات کی ٹرین سے اجمیر لا رہا ہوں۔ وہ ذرا چپ ہوا، باتیں سنتا رہا، پھر بولا، یہ عمیر بن غازی کے سلسلے میں لا علمی ظاہر کر رہی ہے، مگر ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے۔ وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ تمام انٹیلیجنس والوں کو اور را ایجنسی والوں کو انفارم کریں۔ وہ یہاں سے دلی، کولکتہ، ممبئی اور مدراس تک ناکہ بندی کر دیں۔ جس شخص کے پاس بھی لاٹھی ہوگی اس کا محاسبہ کریں گے۔ وہ ذرا چپ ہوا، پھر بولا، جی ہاں، مجھے شبہ ہے کہ وہ یہاں جودھ پور میں ہو سکتا ہے۔ جودھ پور، جے پور، جیسلمیر، ادے پور سے نکلنے والے تمام راستوں پر ناکہ بندی کرائیں۔ نینی سر جھکائے کھا رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر دل گھبرا رہا تھا۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ اس کے چہرے سے پریشانی ظاہر نہ ہو۔ یہ سوچ کر بھی دل دکھ رہا تھا کہ اچانک ہی مجھ سے بچھڑ رہی ہے اور یہ جدائی تقریباً 10 ماہ تک رہے گی۔ میں نے فون کے ذریعے سلویٰ سے کہا، نینی ایک انٹیلیجنس والے کی نظروں میں آ گئی ہے۔ میں نے اسے سمجھا دیا ہے، وہ ہم سے لا تعلق رہے گی۔ اس کے باوجود ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ فوراً یہاں سے نکلو، اب شاید ہماری ملاقات دلی میں ہوگی۔ میں آٹو رکشے میں بیٹھ کر قلعے کے دروازے تک آیا، پھر وہاں سے پیدل چلتا ہوا دوڑتا ہوا ٹرالر کے پاس پہنچا۔ محمد ترگئے نے مجھے دور ہی سے دیکھ کر عصا دکھایا۔ میں نے قریب پہنچ کر اسے بھی خطرے سے آگاہ کیا۔ اپنے سفری بیگ میں ضروری سامان رکھتے ہوئے کہا، میں جا رہا ہوں، شاید ہم دلی میں مل سکیں گے۔ فون کے ذریعے ایک دوسرے کی خبر لیتے رہیں گے۔ انگوٹھی میری ایک انگلی میں تھی۔ میں نے عصا اور سفری بیگ کو اٹھایا، پھر محمد ترگئے سے مصافحہ کر کے وہاں سے چل پڑا۔ میں آدھی زندگی دشمنوں سے چھپتے ہوئے گزار چکا ہوں۔ اس سلسلے میں مہارت حاصل ہو چکی ہے، انہیں آسانی سے ڈاج دیتا رہا ہوں، مگر اب عصا میری ایسی پہچان بن گیا تھا کہ میں ہزار بحروپ میں رہنے کے باوجود لاکھوں کی بھیڑ میں پہچانا جا سکتا تھا۔ یہ میرے لیے زندگی کی سانسوں کی طرح تھا، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ یہ میرے لیے باعث رحمت بھی تھا اور باعث زحمت بھی۔ مجھے وہاں سے جے پور اور اس کے بعد دلی جانا تھا۔ میں ٹرین میں سفر کرتا تو عصا کو برتھ کے نیچے چھپا دیتا اور چھپانے کی کہیں جگہ نہ ملتی۔ ٹرین میں تلاش کرنے والے جاسوس آسانی سے اس عصا کو دیکھ لیتے۔ پھر یہ کہ وہاں سے دلی جانے والی ٹرین اجمیر شہر سے ہو کر گزرنے والی تھی۔ وہاں کے جاسوس اور سپاہی تو پوری ٹرین کو کھنگال کر رکھ دیتے۔ میری گرفتاری لازمی ہو جاتی۔ ایسے وقت میں فرار ہوتا تو عصا ان کی تحویل میں چلا جاتا، پھر اس کی دوری اور جدائی مجھے مہنگی پڑتی۔ بس میں بھی سفر نہیں کر سکتا تھا۔ ٹیکسی میں جاتا تو لاٹھی ڈیش بورڈ سے پچھلی سیٹ تک رکھی رہتی، تلاشی کے بغیر ہی نظر آ جاتی۔ ایسے ہی وقت کہتے ہیں، نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ نہ میرے قدم آگے جا سکتے تھے، نہ جودھ پور کی زمین پر ٹھہر سکتے تھے۔ میں اس شہر سے دور ہائی وے کے کنارے ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا سوچ رہا تھا، الجھ رہا تھا۔ ایسے وقت محمد ترگئے نے فون پر پوچھا، آپ کہاں ہیں؟ میں نے اسے جگہ بتائی۔ وہ بولا، وہیں میرا انتظار کریں، میں ایک ٹیکسی لا رہا ہوں۔ ترگئے، ہم عصا کو ٹیکسی میں چھپا نہیں سکیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ ٹیکسی ڈرائیور ایک سمگلر ہے، میں نے اسے $5000 دیے ہیں، وہ ہمیں ایسے راستوں سے لے جائے گا جہاں روکنے ٹوکنے والے نہیں ہوں گے۔ وہ 15 منٹ میں وہاں پہنچ گیا۔ میں جھاڑی کے پیچھے سے نکل آیا۔ وہ اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پچھلی سیٹ پر سلویٰ تھی۔ عصا کو اسی طرح ڈیش بورڈ سے پچھلی سیٹ تک رکھا گیا۔ میں سلویٰ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ٹیکسی وہاں سے چل پڑی۔
وہ ڈرائیور اسمگلر تھا، کسی حد تک انگریزی زبان جانتا تھا۔ ترگئے نے ترکی زبان میں کہا، جب مجھے معلوم ہوا کہ نینی انٹیلیجنس والوں کی نظروں میں آ گئی ہے تو میں آپ کے رخصت ہوتے ہی تھانے گیا تھا۔ وہاں ہماری انٹری کے سلسلے میں ایسے کاغذات کی فوٹو کاپیاں تھیں جن کے ذریعے ہم آگے کہیں پہچانے جا سکتے تھے۔ سلوا نے کہا، اب ہمارا وہاں کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ترگئے نے تھانے دار کو شیشے میں اتار لیا، اس کے آگے $10,000 رکھے۔ اس بیچارے نے کبھی زندگی میں اتنے ڈالرز نہیں دیکھے تھے۔ ترگئے نے ہنستے ہوئے کہا، وہ تھوڑی دیر کے لیے سلوا کو مانگ رہا تھا، اس نے سوری کہہ دیا، اپنی جگہ مزید $2,000 دیے، یوں کام بن گیا۔ وہ بولی، پتہ نہیں یہ مرد اتنے بھوکے کیوں ہوتے ہیں، عورت کو دیکھتے ہی رال ٹپکنے لگتی ہے۔ ترگئے نے کہا، سب ہی عورتوں کو دیکھ کر رال نہیں ٹپکتی، تمہارا ایسا بدن ایسا چیختا ہے کہ جھپٹ پڑنے کے لیے جی مچل جاتا ہے۔ تم نے کتنے ہی جھپٹنے والوں کو دن میں تارے دکھا دیے ہیں، بیچارے مٹی چاٹ کر رہ گئے۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ میں تو دور ہی دور سے طلب کرتا ہوں، یہ ہے کہ پگھلتی ہی نہیں۔ پھر یہی سوچ کر رہ جاتا ہوں کہ اس کے اندر عورت والے جذبات نہیں ہے، یہ یوں ہی مردانہ وار زندگی گزارتی رہے گی۔ میں نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ میرے بالکل قریب تھی، بلا شبہ صورت کے اعتبار سے حسین تھی اور بدن کے اعتبار سے سنگین تھی، یقیناً پارساؤں کی توبہ توڑتی ہوگی۔ وہ 2 برس پہلے میرے جانثاروں کی فہرست میں شامل ہوئی تھی، کبھی اس سے سامنا نہیں ہوا تھا، اس کے کارنامے سنتا رہتا تھا۔ اب وہ میری خدمت کے لیے استنبول سے آئی تھی۔ میں نے پہلی بار ٹرالر میں اسے دیکھا تو اس کی سحر انگیز شخصیت نے متاثر کیا، لیکن وہ تاثر دھیما دھیما سا تھا، کیونکہ نینی طرح طرح کے مصائب اٹھاتی ہوئی انگوٹھی اور لاٹھی کو ایسے وقت میرے پاس لائی تھی جب دشمن میری بہن کو بے لباس کرنا چاہتے تھے اور میں شرم سے مر جانے والا تھا۔ میں نینی کا یہ کارنامہ کبھی بھلا نہیں پاؤں گا۔ وہ سلوا تو کیا، حجاب سے بھی زیادہ میرے دل میں جگہ بنا چکی تھی، اس لیے میں نے اس کی موجودگی میں سلوا کو نظر انداز کیا تھا۔ بیچاری نینی بری طرح پھنس گئی تھی، اچانک ہی توقع کے خلاف مجھ سے جدا ہو گئی تھی، میری سلامتی کی خاطر زبان نہیں کھول رہی تھی، خود گرفتار ہو کر میری آزادی کے راستے ہموار کر رہی تھی۔ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے میں اسے 10 ماہ سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لوں گا۔ میں اسے دل کی گہرائیوں سے یاد کر رہا تھا، وہ اسی لمحے میں آ گئی۔ میں نے فون کو کان سے لگا کر کہا، ہیلو نینی، میں تمہارے لیے فکر مند ہوں، کیا وہ جاسوس تمہیں پریشان کر رہا ہے؟ میری فکر نہ کریں، میں نے ایسی باتیں بنائی ہیں کہ وہ مجھ پر شبہ نہیں کر رہا ہے، مگر تالاب کے کنارے خالی ٹرالر کو دیکھ کر پولیس اور انٹیلیجنس والے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں آئے تھے، خطرہ محسوس کرتے ہی ٹرالر چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ دلی، کولکتہ، ممبئی اور مدراس جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی ہو رہی ہے، آپ یہاں سے کیسے نکل پائیں گے؟ میں اب تک خیریت سے ہوں، انشاءاللہ مکھن کے بال کی طرح نکل جاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ کیا تمہیں اتنی آزادی سے فون کرنے کی سہولت حاصل ہے؟ نہیں، میں انٹیلیجنس کے ایک انسپکٹر رانا پرتاپ کے ساتھ رات کی ٹرین سے اجمیر جا رہی ہوں۔ ابھی ہم یہاں ایک سرکٹ ہال میں ہیں، وہ ٹوائلٹ گیا ہے، اس لیے آزادی سے بول رہی ہوں، پھر آپ کا نمبر مٹا دوں گی۔ پھر اس نے بڑی مایوسی سے کہا، فلش کرنے کی آواز آ رہی ہے، وہ باہر آنے والا ہے، میں پھر کسی وقت بات کروں گی۔ میرا دل، میرا دماغ، میری تمام وفائیں صرف آپ کے لیے ہیں۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، تمام راستوں کی ناکہ بندی ہو رہی ہے، تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا، کرنے نہ کرنے والا اوپر بیٹھا ہے، چور راستوں کی ناکہ بندی مشکل سے ہوتی ہے، ہمارا راستہ کوئی نہیں روکے گا، میں یہ کھیل برسوں سے کھیل رہا ہوں۔ ترگئے نے کہا، استنبول میں صرف CIA اور یہودی تنظیم کے دشمن تھے، وہ چند گھنٹوں میں یہاں پہنچیں گے، یہاں را ایجنسی کا اضافہ ہو گیا ہے، ہم ان سے بھی نمٹ لیں گے، لیکن یہ 6.25 فٹ کا عصا ہم کو کہیں چھپنے نہیں دے گا، یہ میرے دم کے ساتھ رہے گا اور یہی دوڑا دوڑا کر بے دم بھی کر رہا ہے، میری بہتری اور سلامتی اسی سے منسوب ہے۔ سلوا نے کہا، جب یہ عصا نہیں تھا تب بھی آپ دشمنوں سے لڑتے اور محفوظ رہتے تھے، یہ کب سے آپ کے پاس آیا ہے؟ جب سے میری اولاد کی عداوتوں نے مجھے جسمانی طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا، دشمنوں نے کبھی مجھے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا میرے 3 بیٹوں نے پہنچایا ہے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، میں تو شاید مر ہی جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو میری ایک نیکی پسند آ گئی،
جیسے آسمان سے وحی اترتی ہے، ایسے ہی یہ عصا میرے لیے اتارا گیا ہے۔ میں اپنے جانثاروں پر یہ حقیقت واضح نہیں کر سکتا تھا کہ یہ عصا ایک ناقابل یقین کرشمہ دکھا رہا ہے۔ میں اسے تھام کر ٹیکتا ہوا چلتا رہوں گا تو بڑھاپے سے کھوئی ہوئی جوانی تک پہنچوں گا، اور جب تک واپسی کا سفر جاری رہے گا یہ عصا میرے دم کے ساتھ رہے گا۔ کوئی بھی چیز آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے، اور میں تو جوانی جیسا ناقابل حصول سرمایہ حاصل کرنے والا تھا۔ ترگئے نے مجھ سے پوچھا، ابھی یہ آپ کے ساتھ ہے، کیا آپ جسمانی توانائی محسوس کر رہے ہیں؟ ہاں، اچھی خاصی توانائی محسوس کر رہا ہوں۔ راڈ مین مجھے اعصابی کمزوری کی دوائیں دیتا رہا تھا، اب ان دواؤں کے اثرات زائل ہو چکے ہیں۔ سلوا نے کہا، خدا کا شکر ہے۔ ترگئے نے بھی سفر کے دوران 1 ماہ تک خوب مالش کی ہے۔ اس نے کہا، تیل کی وہ شیشی میرے گھر میں ایک طرف پڑی رہتی تھی۔ میری والدہ نے بتایا تھا کہ میرے دادا حکیم تھے، انہوں نے 20 جڑی بوٹیوں سے وہ تیل بنایا ہے، بڑا ہی زود اثر ہے، جسمانی توانائی کے لیے اکسیر ہے۔ میں نے کہا، واقعی اکسیر ہے، میں نے پچھلے چند دنوں میں کمزوری محسوس نہیں کی۔ وہ بولا، اللہ نے چاہا تو رہی صحیح کمزوری بھی ختم ہو جائے گی۔ رات ہو چکی تھی۔ ڈرائیور نے کہا، جودھ پور سے جے پور 2 گھنٹے کا راستہ ہے، میں لمبے راستے سے لے جا رہا ہوں، ہم 4 گھنٹوں میں جے پور کے قریب سے گزریں گے۔ سلوا نے پوچھا، دلی کتنی دور ہے؟ اس نے کہا، یوں تو 5 گھنٹے کا راستہ ہے، ہم 9 یا 10 گھنٹوں میں پہنچیں گے۔ میں نے کہا، لمبا تھکا دینے والا سفر ہے، کوئی بات نہیں، ہم خیریت سے جا رہے ہیں۔ ڈرائیور نے کہا، آگے ایک ڈھابا ہے، آپ وہاں پیٹ پوجا کر سکتے ہیں، پھر راستے میں کوئی گاؤں کھیڑا نہیں آئے گا، ہم صبح 4 بجے تک دلی پہنچیں گے۔ ہم 1 گھنٹے کے بعد اس ڈھابے کے سامنے پہنچ گئے۔ اس کے پیچھے دور تک چاندنی میں 10-12 کچے مکانات دکھائی دے رہے تھے۔ اس وقت ڈھابے کا مالک سو رہا تھا، گاڑی کا ہارن سنتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، کچھ کہے بغیر ہی سمجھ گیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے کم سے کم وقت میں روٹیاں اور انڈے کے آملیٹ تیار کر دیے، کچے دودھ کی لسی پیش کی۔ اگرچہ ہمارے پاس ٹن پیکڈ کھانا موجود تھا، مگر تازہ کھانے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ویسے بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ آگے کیسے حالات پیش آنے والے ہیں۔ ہم نے احتیاطاً وہ کھانا محفوظ رہنے دیا تھا، بوقت ضرورت کام آ سکتا تھا۔ ایک طویل عرصے کے بعد انسانی آبادی کے ہنگاموں سے نجات ملی تھی۔ اس ویرانے میں بہت سکون، بہت آسودگی مل رہی تھی۔ ہم کھانے کے بعد وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ سلوا نے کہا، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا اچھا لگ رہا ہے؟ یہاں شر انگیزی، شور ہنگامہ، قتل و غارت گری نہیں ہے، سکون ہے، کسی طرح کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ وہ میرے دل کی بات کہہ رہی تھی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ٹھائیں کی آواز سنائی دی۔ ٹیکسی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ سامنے کچھ فاصلے پر گھڑ سوار نظر آ رہے تھے، ان میں سے ایک نے گولی چلائی تھی، ٹیکسی کے ایک پہیے کو ناکارہ بنا دیا تھا۔ میں نے کہا، جو تم بول رہی تھیں وہی میں سوچ رہا تھا۔ سوچتے اور بولتے ہی خون خرابے والے آ گئے۔ ایک گھڑ سوار گرجنے کے انداز میں بول رہا تھا، سب لوگ ہاتھ اٹھا کر باہر آ جاؤ، جو بندوق لے کر نکلے گا ہم اسے نرک میں پہنچا دیں گے۔ پہلے سلوا اور ڈرائیور ہاتھ اٹھا کر باہر نکلے۔ ایک چٹپٹی عورت کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنا اپنا کلیجہ تھام لیا۔ ہائے، یہ تو کوئی افسرا ہے، لگتا ہے اندر سبھا سے آئی ہے۔ ترگئے نے باہر نکلتے ہوئے کہا، ایک بوڑھا بابا لاٹھی کے بغیر نہیں آ سکے گا، اسے لاٹھی پکڑنے دو۔ وہ گھڑ سوار 5 تھے، بولنے والا ان کا سردار تھا۔ اس نے حقارت سے کہا، لاٹھی لاٹھی ہمری بندوق کے سامنے کیا کرے گی؟ بڈھے سے بولو اپنی ماں کو پکڑ کر باہر آ جائے۔ وہ گھوڑے سے اترتے ہوئے بولا، اور اس پھلجڑی کو ہم لے جائیں گے ادھر جھاڑی کے پیچھے۔ میں لاٹھی لیے باہر آیا۔ سلوا نے کہا، سر مجھے اس کے ساتھ جانے دیں، میں اس سے نمٹ لوں گی۔ سردار اپنے ماتحتوں سے کہہ رہا تھا، ٹیکسی کے پاس جاؤ، گاڑی کے اندر اور پیچھے ڈگی میں جتنا سامان ہے سب نکالو، دیکھو کتنی نقدی، کتنا زیور ہے، کوئی منہ اٹھا کر بولے تو گولی مار دو۔ پھر اس نے سلوا کا نشانہ لیتے ہوئے کہا، چل ہمرے سنگ۔ سلوا نے کہا، ایک اور ساتھی کو لے چلو۔ وہ گھور کر بولا، کاہے لے چلیں؟ کا ہم کو ہجڑا سمجھو ہو؟ وہ بولی، میری بات سمجھو، تم مجھے پکڑو گے تو تمہاری بندوق کون پکڑے گا؟ وہ قائل ہو کر بولا، ہاں، یہ بات ہماری بدھی میں نہیں آئی۔ اس نے اپنے ایک ماتحت سے کہا، اے بھگو تو آ جا، یہ لوگائی بڑی کھائی کھلائی لگتی ہے۔
وہ سلوا کو نشانے پر رکھ کر وہاں سے جانے لگا۔ اسے ایک سے کسی طرح بچنا تھا، وہ خطرات سے کھیلنے جا رہی تھی۔ ترگئے نے کہا، سر ابھی لاٹھی نہ چلائیں، ذرا اس کی مکاری کا تماشا دیکھیں۔ وہ ان کے نشانے پر رہ کر آگے آگے چلتی ہوئی جھاڑی کے پیچھے آ گئی۔ ادھر سے ہم نظر نہیں آ رہے تھے اور نہ وہ تینوں ہمیں دکھائی دے رہے تھے۔ سردار نے بگو کو اپنی بندوق دیتے ہوئے کہا، اس کو بھی دھر لے، پر ہم بندوق کاہے کو تان رہے ہیں؟ کہا ہم ایک لوگائی کو قابو میں نہیں کر سکیں گے؟ بگو نے اس کی بندوق لے لی تھی۔ اسی وقت سلوا نے یکبارگی فضا میں چھلانگ لگائی۔ سردار کے منہ پر فلائنگ کک پڑی۔ وہ ایک عورت کے اچانک حملے سے بوکھلا گیا۔ بگو نے اس کا نشانہ لیا، لیکن وہ سردار کے پیچھے پہنچ گئی تھی۔ ایک بازو میں اس کی گردن دبوچ کر بولی، خبردار، ذرا بھی حرکت کی تو گولی چل جائے گی۔ سردار کی پیٹھ پر کسی سخت سی چیز کا دباؤ پڑ رہا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ پستول یا ریوالور ہے، گولی آر پار ہونے والی ہے۔ اس نے سردار کو ڈھال بنایا تھا۔ بگو گولی نہیں چلا سکتا تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولی، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ہتھیار پھینک دو۔ سردار کی سلامتی کے لیے بگو نے یہی کیا۔ ان کے نہتے ہوتے ہی سلوا نے پیٹھ پر لات ماری تو وہ آگے کی طرف لڑکھڑاتا ہوا بگو سے ٹکرا گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، سلوا نے دونوں بندوقیں اٹھا لیں۔ ایک کو اپنے پیچھے پھینکا اور دوسرے سے سردار کا نشانہ لے کر ٹھینگا دکھاتے ہوئے کہا، تمہاری پیٹھ سے یہ لگا ہوا تھا، اب تم دونوں میں سے کوئی ایک مرے گا، دوسرا زندہ رہے گا، بولو کون مرے گا؟ سردار نے جلدی سے بگو کی طرف انگلی اٹھائی۔ یہ مرے گا۔ وہ سہم کر بولا، یہ کا کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے تابع دار ہوں، ہم تمہارے لیے جان کی بازی لگاتے رہتے ہیں۔ سردار نے کہا، تو پھر لگا اور ہم کو زندہ رہنے دے۔ وہ ڈانٹ کر بولی، منہ سے آواز نہ نکالو، ادھر سے کوئی آئے گا تو دونوں کو مار ڈالوں گی۔ چپ چاپ اپنے اپنے چاقو نکالو اور خود فیصلہ کرو، جلدی کرو۔ سردار نے فوراً ہی چاقو نکال کر اسے بگو کے پیٹ میں اتار دیا۔ پھر دوسری بار، تیسری بار یہی کیا۔ اس کے حلق سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ وہ زمین پر گر کر ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ سلوا نے کہا، اب دوسرے دو ساتھیوں کو بلاؤ، تم نے زندہ رہنے کے لیے ایک کو مار ڈالا، اب مجھے حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی قربانی دو۔ وہ انکار میں ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، ہم تم کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم کو جانے دو۔ مجھ کو لوٹنے کے لیے یہاں لائے ہو، اب گھبرا رہے ہو، کیسے مرد ہو؟ سمجھو کہ ہم مرد نہیں ہیں، ہم کو جانے دو۔ اگر تم نے کسی دو کو نہ بلایا تو گولی چل جائے گی۔ اس نے بندوق کی نال کو دیکھا، وہ ٹھیک اس کے منہ کی طرف تھی۔ اس نے فوراً ہی پلٹ کر آواز دی، دھرمو، راجو، ادھر آؤ، ہم بلاتے ہیں، جلدی آؤ۔ ادھر ہمارے پاس زیادہ سامان نہیں تھا، صرف سفری بیگ تھے۔ وہ تینوں تلاشی لے چکے تھے، انہیں ڈالرز کی گڈیاں ملی تھیں، وہ اپنے سردار کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کی آواز سنتے ہی دھرمو اور راجو تیزی سے ادھر جانے لگے۔ میں اور ترگئے خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، یہ جانتے تھے کہ سلوا کیا کر رہی ہے۔ وہ دونوں جیسے ہی جھاڑی کے قریب پہنچے، تڑا تڑ دو گولیاں چلیں۔ وہ دونوں اچھل کر زمین پر گرے، پھر تڑپنے لگے۔ سلوا نے سردار سے کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ اس نے فوراً ہی اپنے گھوڑے کی طرف دوڑ لگائی، پھر اس کی لگام پکڑ کر سوار ہونے لگا۔ اسی لمحے میں فائر کی آواز کے ساتھ ہی اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ رکاب پر پاؤں رکھ کر گھوڑے کی پیٹھ پر پہنچتے پہنچتے وہاں سے پلٹ کر زمین پر آ گیا۔ ایک آخری بچا تھا، اپنے ساتھیوں اور سردار کا انجام دیکھتے ہی وہاں سے بھاگنے لگا۔ گھوڑے پر چڑھنے والے کو زمین بوس ہوتے دیکھ چکا تھا، سمجھ چکا تھا کہ موت سواری کا موقع نہیں دے گی۔ جان بچانے کے لیے اپنے پیروں پر بھروسہ کرتے ہوئے دوڑ لگا رہا تھا۔ کسی کو اس بیان بازی کے لیے زندہ نہیں چھوڑنا تھا کہ اس ٹیکسی میں سفر کرنے والوں کے پاس ایک عصا بھی تھا۔ یوں دشمنوں کو معلوم ہو جاتا کہ عمیر بن غازی عرف 3S ہندوستان پہنچ گیا ہے۔ اس ویرانے میں آخری فائر کے ساتھ آخری چیخ دور تک تھررائی، پھر گہرا سناٹا چھا گیا۔ میں نے دیکھا سلوا جھاڑی کے پیچھے سے خالی ہاتھ آ رہی تھی۔ میں نے متاثر ہو کر کہا، واہ کیا بات ہے، خالی ہاتھ گئی تھیں، تنہا پانچوں کو ٹھکانے لگا کر خالی ہاتھ آ رہی ہو۔ ترگئے نے کہا، میں نے کہا تھا یہ دشمنوں کو دن میں تارے دکھا دیتی ہے اور رات کو تو جہنم میں ہی پہنچا دیتی ہے۔ وہ میرے سامنے آ کر رک گئی، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، تم نے دل خوش کر دیا ہے، بولو کیا انعام دوں؟ وہ بڑی خاموشی سے میرے اور قریب آ گئی، اس کی سنجیدگی، اس کی قربت مانی خیز تھی۔ میں نے حیرانی سے کہا، سلوا؟ وہ سانسوں کے اور قریب ہو گئی۔
آنچ دیتے ہوئے بولی، انعام؟ میں نے زبان دی تھی کہ اسے انعام دوں گا، اور وہ بے شک و شبہ انعام کی مستحق تھی۔ اس کا نام سلویٰ تھا۔ میں منو سلویٰ کی طرح دہکتے ہوئے دو انگاروں پر اتر گیا۔ وہ شعلہ گل تھی یا جلتی ہوئی پھلواری تھی؟ دیکھو تو چاندنی تھی، چھو لو تو آگ کا دریا تھا۔ میں نے انگور سمجھ کر چھو لیا تھا، وہ شراب بن گئی تھی۔ عجب معاملہ تھا، میں اسے انعام دے رہا تھا اور وہ انعام میں مل رہی تھی۔ ترگئے ڈرائیور کے ساتھ ٹیکسی کا پہیہ بدل رہا تھا۔ دونوں ہماری طرف دیکھتے بھی جا رہے تھے۔ سلویٰ جلدی سے الگ ہو کر اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ میرے بڑھاپے کی زمین پر رینگتی ہوئی جوانی بھی سمجھا رہی تھی کہ بس ابھی گھٹنوں کے بل اتنا ہی چلنا چاہیے۔ ٹیکسی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی تو ترگئے نے اگلی سیٹ سے گھوم کر سلویٰ کو دیکھا، پھر کہا، میں نے کہا تھا یہ ہمیشہ مردانہ وار زندگی گزارتی رہے گی، اس کے اندر کوئی عورت نہیں رہتی۔ میں اپنے الفاظ واپس لے رہا ہوں۔ وہ زیر لب مسکرانے لگی۔ میرے قریب ایک بالشت کے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی طرف جھک کر پوچھا، کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ عورت اپنے اندر کی بات کھول کر نہیں بتاتی۔ پتہ نہیں اس کے دل میں میرے لیے کچھ ہو رہا تھا، وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ شاید انتظار کر رہی تھی کہ میں پہل کروں گا۔ آخر اسے ہی پہل کرنے کا موقع مل گیا۔ میں نے پوچھا، کیا انعام دوں؟ تو وہ مہکتی دہکتی خوشبو کی طرح سانسوں میں اتر گئی۔ رات کے 2 بجے نینی نے فون پر کہا، میں رانا پرتاپ کے ساتھ ٹرین سے اجمیر جا رہی ہوں۔ وہ اپنی برتھ پر گہری نیند میں ہے، میں ٹوائلٹ میں آ کر بول رہی ہوں۔ میں نے کہا، ٹوائلٹ میں ٹرین کی کھٹاکھٹ کا شور بڑھ جاتا ہے، تمہاری آواز دب رہی ہے، پھر بھی میں سن رہا ہوں۔ تم خیریت سے ہو نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ میں خیریت سے ہوں، یہ لوگ مجھے زیادہ پریشان نہیں کریں گے، پریشانی تمہارے لیے ہے۔ وہ جیسے ہانپتے ہوئے بول رہی تھی، غازی جی، آپ کے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ پورے ہندوستان کی انٹیلیجنس، پولیس اور آرمی کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ اس دیش میں آپ کا چھپ کر رہنا ممکن نہیں ہے، کسی بھی ملک میں چھپ کر رہنا ناممکن لگتا ہے۔ پھر بھی جہاں چاہتا ہوں رہتا ضرور ہوں۔ میں چاہوں گی آپ یہاں رہیں، مگر اس لاٹھی کو کسی بھی طرح چھپا کر رکھیں اور انگوٹھی کو بھی انگلی میں نہ پہنیں۔ میں اسی فکر میں ہوں کہ عصا کو کیسے چھپا کر رکھا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ دلی، کولکتہ، ممبئی اور مدراس کی طرف نہ جائیں۔ رانا کی باتوں سے معلوم ہوا ہے کہ ہمالیہ اور شملہ کی پہاڑیوں میں بھی آپ کو تلاش کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں کہ ابھی مجھے کہاں روپوش رہنا چاہیے۔ اگر لاٹھی کو کہیں چھپا دیں گے تو آپ کی آدھی سے زیادہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ آسانی سے بھیس بدل کر کہیں بھی رہ سکیں گے۔ پھر اس نے کہا، میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی، رانا نیند سے جاگے گا تو مجھ پر شبہ کرے گا۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ میں نے سلویٰ اور ترگئے سے کہا، میرے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں، مجھے یہاں سے دلی تک کسی بھی چھوٹے بڑے شہر یا گاؤں میں چھپنا نہیں چاہیے۔ ترگئے نے پوچھا، ہم راستہ بدل کر کہاں جا سکتے ہیں؟ میں سر جھکا کر سوچنے لگا۔ وہ دونوں بھی سوچ میں پڑ گئے۔ اصل مسئلہ لاٹھی کا تھا، اسے اس طرح رکھنا تھا کہ وہ میرے قریب بھی رہے اور تلاش کرنے والوں کو دکھائی بھی نہ دے، اور یہ ممکن نہیں تھا۔ 6.25 فٹ کی لاٹھی کو نگاہوں سے اوجھل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اسے شکارگاہ کے تہہ خانے میں خزانے کے ساتھ چھپا کر رکھا جائے۔ انگوٹھی اور عصا وہاں محفوظ رہیں گے۔ میں یہ دیکھ چکا تھا کہ ان سے دور ہوتے ہی دشمن مجھ پر حاوی ہونے لگتے تھے۔ بڑی مشکل تھی، اپنے محافظ عصا کو نہ دور کر سکتا تھا، نہ سینے سے لگا کر رکھ سکتا تھا۔ سلویٰ نے کہا، میری عقل میں ایک بات آ رہی ہے کہ آپ عصا کو کہیں چھپا دیں اور اس کا ایک فوٹو اپنے پاس رکھیں۔ ترگئے نے ہنستے ہوئے کہا، کیا یہ فوٹو ان کی حفاظت کرے گا؟ کیا وہ کوئی کرشمہ دکھائے گا؟ وہ بولی، میرا ذہن تو یہی کہتا ہے کہ وہ عصا فوٹو کے ذریعے ان کی نگاہوں کے سامنے رہے گا، یا پھر ان کے دھڑکتے ہوئے دل کے پاس جیب میں رکھا رہے گا تو ضرور اپنے اثرات دکھائے گا۔ وہ بول رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ ہم نے تو خدا کو دیکھا ہے، نہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن ان کے اسماء مقدس کے تغرے ہمارے گھروں کی دیواروں پر آویزاں رہتے ہیں۔ ہم انہیں دیکھتے رہتے ہیں اور وہ ہمارے دلوں میں اترتے رہتے ہیں۔ یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے کہ ہم ان کے ناموں کے لاکٹ اپنے گلے میں پہنتے ہیں۔ وہ لاکٹ ہمارے دھڑکتے ہوئے دلوں سے لگے رہتے ہیں۔ ایک امید، ایک سہارا، ایک اعتماد قائم رہتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، وہ بہتر جانتا ہے اور بہتر کرتا ہے۔ سلویٰ کی بات دل کو لگ رہی تھی کہ فوٹو کی صورت میں وہ عصا میرے دل سے لگا رہے گا۔
ترگئے نے پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا، عصا کو کہیں تو چھپانا ہوگا، لہٰذا اس کا ایک فوٹو اپنے پاس رکھ کر آزمایا جائے۔ ترگئے نے ڈرائیور سے کہا، گاڑی روکو، ابھی یہیں تصویر اتارتا ہوں۔ ٹیکسی رک گئی۔ ہمارے پاس اعلیٰ کوالٹی کا ایک انسٹنٹ کیمرہ تھا۔ تصویر مکمل پرنٹ کے ساتھ اسی وقت نکل آتی تھی۔ ترگئے نے عصا اور انگوٹھی کو ایک درخت سے لگا کر رکھا، ان کی ایک تصویر اتاری، پھر انہیں اسپاٹ زمین پر لٹا کر تصویر کھینچی۔ فوراً ہی ان کے پرنٹ نکل آئے۔ دونوں تصویروں میں عصا اور انگوٹھی پوری طرح نظر آ رہے تھے۔ سلویٰ نے کہا، ایک تصویر آپ رکھیں، دوسری میں رکھتی ہوں، کبھی ضرورت ہوئی تو آپ کو دوں گی۔ میں نے ایک تصویر اپنے پاس جیب میں رکھ لی۔ ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ آگے کہاں جانا تھا، کہاں رہنا تھا، اس سلسلے میں وہ دونوں سوچنے لگے۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میرا عصا شکارگاہ کے تہہ خانے میں ہی محفوظ رہ سکتا ہے۔ ترگئے نے کہا، اب ہمیں الگ ہو کر دور ہی دور سے فون کے ذریعے ایک دوسرے کی خبر رکھنی ہوگی۔ انٹیلیجنس والے کل صبح تک یہ معلوم کر لیں گے کہ جودھ پور میں جو ٹرالر ہے وہ کہاں سے آیا ہے اور اس میں کتنے افراد سفر کر رہے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، آگے جھانسی شہر آتا ہے، کیا اس لمبے راستے میں وہ شہر آئے گا؟ ہاں، 1 گھنٹے کے اندر ہم وہاں سے گزریں گے۔ ٹھیک ہے، میں وہاں اتر جاؤں گا۔ سلویٰ نے کنکھیوں سے مجھے دیکھا۔ ان لمحات میں میرا دل کہہ رہا تھا کہ پہلے حجاب سے، پھر نینی سے بچھڑ گیا، سلویٰ سے نہیں بچھڑنا چاہیے۔ ترگئے نے کہا، میں جھانسی کے ریلوے اسٹیشن تک جاؤں گا، نہ میرے پاس عصا ہوگا اور نہ ہی آپ کی طرح دکھائی دیتا ہوں، کوئی مجھ پر شبہ نہیں کرے گا۔ میں ٹرین کے ذریعے دلی جاؤں گا اور بھاری رشوت دے کر اپنے سفری کاغذات تبدیل کراؤں گا۔ میں نے کہا، یہ کاغذات تبدیل کرانے کے بعد اجمیر جاؤ، وہاں نینی کے حالات معلوم کرتے رہو، ضرورت کے وقت اس کے کام آتے رہو۔ یس سر، میں یہی کروں گا۔ سلویٰ، تم بھی دلی چلو گی؟ وہ جواب دینے سے پہلے ہچکچانے لگی، پہلو بدلنے لگی۔ میں نے کہا، یہ میرے ساتھ رہے گی۔ اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر جلدی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وہ خوش ہو گئی تھی، میں سمجھ رہا تھا اس کے دل کی دھڑکنیں دھماکے کر رہی ہوں گی۔ آدھے گھنٹے کے بعد دور سے روشنی دکھائی دی۔ ڈرائیور نے کہا، ہم جھانسی پہنچ رہے ہیں، آپ کہاں جانا چاہیں گے؟ میں نے کہا، ایسی جگہ پہنچاؤ جہاں لانگ روٹ پر جانے والی ٹیکسیاں ملتی ہیں۔ ہم رات کے 2 بجے جھانسی شہر میں داخل ہوئے۔ دکانیں بند تھیں، راستے سنسان تھے۔ ڈرائیور نے اپنے ایک شناسا ٹیکسی والے سے ملایا۔ میں نے اس سے کہا، ہمیں دریا کنارے ہنومان گھاٹ جانا ہے۔ اس نے کہا، وہ تو یہاں سے 40 کلومیٹر سے بھی آگے ہے، 10 کلومیٹر کے کچے راستے سے جانا ہوگا۔ میری گاڑی کے انجر پنجر ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ میں نے کہا، جانے کی بات کرو۔ وہ بولا، میرے کو وہاں سے خالی ٹیکسی لانی ہوگی۔ ایک بات بولتا ہوں، پورے 1000 روپے لوں گا۔ میں اس سے بھی زیادہ $1000 دوں گا۔ کیا تم ڈالر لینا چاہو گے؟ وہ خوش ہو گیا، ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھول کر بولا، آؤ جی، ابھی لے چلتا ہوں۔ سلویٰ اپنا اور میرا سفری بیگ لے کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں ترگئے سے مصافحہ کر کے سیٹ پر آ گیا۔ ہمارے درمیان یہ طے پایا کہ فون کے ذریعے رابطہ رہے گا۔ وہ اجمیر جا کر دور ہی دور سے نینی کی نگرانی کرتا رہے گا۔ ہم اس سے رخصت ہو گئے۔ ڈرائیور نے آگے جا کر ایک پیٹرول پمپ پر گاڑی روکی۔ ہم نے دیکھا وہاں ٹینکی فل ہونے تک پیٹرول بھرنے والا ملازم بار بار میرے عصا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے بھی کچھ کہا۔ وہ تھوڑی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ سلویٰ نے کہا، ہم جہاں بھی جائیں گے یہ لاٹھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی رہے گی۔ میں نے کہا، ہاں، اگرچہ ہندوستان میں لاٹھی لے کر چلنا ایک عام سی بات ہے۔ اس نے کہا، بوڑھے اسے ٹیک کر چلتے ہوں گے، تگڑے جوان بھی سینہ تان کر یوں زمین پر لاٹھی مارتے ہوئے چلتے ہیں جیسے بندوق ہاتھ میں آ گئی ہو۔ ٹیکسی وہاں سے آگے بڑھ گئی، ہنومان گھاٹ کی طرف جانے لگی۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا، وہ ملازم لاٹھی کے بارے میں تم سے کچھ کہہ رہا تھا؟ ہاں، کہہ رہا تھا کہ آج رات 11 بجے ریڈیو سے خبریں نشر ہو رہی تھیں۔ ملازم اپنے کام سے لگا ہوا تھا، اس نے پوری خبر نہیں سنی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ پولیس کو ایسے آدمی کی تلاش ہے جس کے پاس 6.25 فٹ لمبی لاٹھی ہے۔ خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ میں نے اور سلویٰ نے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے میرے اور عصا کے بارے میں گھر گھر تک خبر پہنچ رہی تھی۔ ڈرائیور نے پوچھا، سردار جی، آپ تو سکھ ہیں، سکھ لاٹھی لے کر نہیں، کرپان لے کر چلتے ہیں۔ سلویٰ نے کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنا کیا ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ پولیس والے سردار جی کو ہی تلاش کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں آپ کے کام آ سکتا ہوں۔ تم کیسے کام آ سکتے ہو؟
آپ کہیں چھپ کر رہنا چاہیں گے تو ہنومان گھاٹ سے پہلے ہی بیلا گاؤں میں میرا ایک جگری دوست ایک مکان میں اکیلا رہتا ہے۔ وہ وہاں کا مکھیا ہے۔ آپ اس کے گھر میں رہیں گے تو بیلا پور کا ایک بچہ بھی اس کی اجازت کے بغیر پولیس کو مخبری نہیں کرے گا۔ میں نے کہا ہمیں ان علاقوں میں نہیں رہنا ہے۔ تو پھر حکم کریں، آگے جہاں جانا چاہیں گے ٹیکسی میں پہنچا دوں گا۔ ہم دریائی راستے سے گوالیار جائیں گے۔ وہ چپ ہو گیا۔ سلوا نے ترکی زبان میں کہا، یہ ٹوہ لے رہا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ ہم کہاں جا کر چھپنا چاہتے ہیں۔ کیا ہم واقعی گوالیار جائیں گے؟ نہیں، ہم اس کی مخالف سمت جائیں گے۔ ڈرائیور نے پوچھا، یہ آپ لوگ کون سی زبان بول رہے ہیں؟ میں نے کہا، زبان یار من ترکی و من ترکی نمیدہ نم، ہم ازبک زبان بول رہے ہیں۔ سلوا نے کہا، تم چپ چاپ گاڑی چلاؤ، ہمیں باتیں کرنے دو۔ ہم ترکی زبان میں بولنے لگے۔ وہ ونڈ سکرین کے پار دیکھتا ہوا خاموشی سے گاڑی چلانے لگا۔ وہ کتنا دیانتدار تھا اور کس حد تک ہم سے تعاون کر سکتا تھا، یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم موجودہ حالات میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے کہا، ہم ہنومان گھاٹ تک نہیں جائیں گے۔ گھاٹ سے 2 کلومیٹر پہلے کوئی گاؤں کھیڑا نہیں ہے۔ آپ ویران جگہ کہاں اتریں گے؟ تم ہماری فکر نہ کرو۔ جی سمجھ گیا، آپ میرے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں۔ کرنا بھی نہیں چاہیے، آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ ہم نے جواباً کچھ نہیں کہا۔ وہ بولا، سردار جی، میری ایک گونگی بیوی اور 4 بچے ہیں۔ میں اپنی بوڑھی بیمار ماں کا ایک ہی بیٹا ہوں۔ میرے کو آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا، تعجب ہے، مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ آپ شبہ کر رہے ہیں کہ میں یہاں سے جاتے ہی کسی بھی تھانے میں مخبری کروں گا، پولیس کو بتاؤں گا کہ آپ ہنومان گھاٹ سے کدھر جانے والے ہیں۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، آپ مجھے یہاں سے زندہ نہیں جانے دیں گے۔ میں نے کہا، میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں بھی اسی طرح ڈرتا، مگر تم اپنے بھگوان پر بھروسہ رکھو، یہاں سے زندہ جاؤ گے۔ میری ماں آپ کو دعائیں دے گی، میں ایک ماں کی دعائیں ضرور لوں گا۔ ابھی جہاں تک جانا چاہتا ہوں وہاں تک تمہیں لے جاؤں گا اور ماں کے علاج کے لیے $5000 دوں گا۔ وہ خوش ہو کر مجھے اور سلوا کو دعائیں دینے لگا۔ اپنی ماں کی اور اپنے بچوں کی قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ کسی کے سامنے، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کے سامنے بھی ہمارا ذکر نہیں کرے گا۔ کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ رات کی تاریکی میں ہمیں کہاں پہنچا کر آیا ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ ہنومان گھاٹ پہنچ کر ڈرائیور کو رخصت کروں گا، وہاں سے پیدل دریا کے کنارے کنارے 3 کلومیٹر تک چلتا ہوا بھیم پارا پہنچ جاؤں گا، وہاں سے جنگل کا راستہ لوں گا اور کسی کی نظروں میں آئے بغیر شکارگاہ میں ہمیشہ کی طرح رازداری سے داخل ہو جاؤں گا۔ میں اس شکارگاہ میں جانے اور واپس آنے تک کے تمام خفیہ راستے اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے بھیم پارا سے 5 کلومیٹر پہلے رتنا ولی گھاٹ پر ٹیکسی رکوائی۔ ڈرائیور کو $5000 دیے تو وہ ہندو روایت کے مطابق میرے پیر چھونے کے لیے جھک گیا۔ میں نے پیچھے ہٹ کر کہا، تم مجھے دیوتا مان کر جھک رہے ہو، مگر یہ مناسب نہیں ہے، صرف بھگوان کے آگے جھکا کرو، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ دعائیں دینے لگا کہ میری اور سلوا کی جوڑی سلامت رہے۔ سلوا نے خوش ہو کر اپنی طرف سے $1000 دیے۔ وہ پھر دعائیں دیتا ہوا گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا، اچھا ہوا چلا گیا، ورنہ وہ دعائیں دیتا رہتا اور تم رقم لٹاتی رہتی۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے سردار جی کی داڑھی مونچھیں اور پگڑی نوچ کر دریا میں پھینک دیں، پھر اپنا اپنا سفری بیگ اٹھا کر وہاں سے کنارے کنارے چلنے لگا۔ میرے دوسرے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ میں نے اسے زمین پر ٹیک کر چلتے ہوئے بولا، آگے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر بھیم پارا ہے، ہم رات کے اندھیرے میں وہاں سے گزر جائیں گے۔ اس نے پوچھا، آگے کہاں جائیں گے؟ میں تھوڑی دیر تک چپ چاپ چلتا رہا، پھر بولا، ایک بہت ہی اہم راز ہے، میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، تمہیں بتا رہا ہوں۔ میں خوش نصیب ہوں، مجھے اپنا سمجھ کر رازدار بنا رہے ہیں۔ میں نے اسے شکارگاہ کے تہہ خانے اور خزانے کے بارے میں بتایا۔ وہ حیرانی سے سنتی رہی، پھر بولی، بے شک وہ ایسی جگہ ہے جہاں انگوٹھی اور لاٹھی محفوظ رہیں گی۔ آپ کو تو یقین ہے نا کہ اس تہہ خانے کا چور راستہ کسی کو معلوم نہیں ہوگا؟ پورا یقین ہے، تقریباً 70 برس گزر چکے ہیں، اب تک کسی نے وہ راستہ دریافت نہیں کیا ہے۔ شکارگاہ مقفل رہتی ہے۔ میں اس طویل عرصے میں کئی بار وہاں جا چکا ہوں، وہاں کوئی پوجا کرنے بھی نہیں آتا۔ ہم بھیم پارا کی آبادی سے کترا کر جنگل کے راستے شکارگاہ تک پہنچ گئے۔ صبح ہونے والی تھی، مگر اس سے پہلے رات کی تاریکی باقی تھی۔ میں وہاں کی ایک کھڑکی کو باہر سے کھولنے کا طریقہ جانتا تھا۔
اسی راستے سے اندر جایا کرتا تھا۔ یوں باہر کا دروازہ بدستور مقفل رہا کرتا تھا۔ اس بار سلویٰ بھی میرے ساتھ کھڑکی کے راستے اندر آئی۔ ہم ایک کمرے سے گزر کر پوجا والے کمرے میں پہنچے تو میں ٹھٹک گیا۔ دور ہی سے کشن مراری کی مورتی اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے سلویٰ کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر دبے قدموں آگے بڑھ کر بھگوان کی مورتی کے پاس آ کر دیکھا۔ وہاں نیچے تہہ خانے میں جانے کا چور راستہ کھلا ہوا تھا۔ یہ میرے یقین کو ٹھیس پہنچانے والا انکشاف تھا۔ وہ تہہ خانہ اب خفیہ نہیں رہا تھا۔ وہاں کا چور راستہ کوئی اور بھی جانتا تھا۔ پتہ نہیں وہاں کوئی ایک ہی تھا یا ایک سے زیادہ افراد تھے۔ سلویٰ دبے قدموں سے میرے قریب آئی۔ میں نے بالکل اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تہہ خانے میں کوئی ہے، معلوم کرنا ہوگا کتنے لوگ ہیں۔ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ میں نے عصا کو سنبھالا، پھر دبے قدموں اس خلا کے پاس آیا جہاں سے ایک زینہ تہہ خانے میں گیا تھا۔ میں زینے کے تیسرے پائیدان پر پہنچ کر رک گیا۔ سلویٰ میرے پیچھے تھی۔ کوئی بول رہا تھا، اے بھگوان، یہ خزانہ تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ دوسرے کی آواز سنائی دی، ہم ایک ہی رات میں اسے یہاں سے نہیں لے جا سکیں گے۔ ہاں، کئی بار آنا ہوگا۔ ابھی تو جتنا لے جا سکتے ہیں لے چلو۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ صرف دو ہیں۔ میں نے اور دو پائیدان نیچے اتر کر دیکھا تو وہ نظر آ گئے۔ میں نے سر گھما کر سلویٰ کو دیکھا، پھر دو انگلیاں دکھا کر اشارے سے کہا کہ وہ دو ہیں۔ وہ بھی دو پائیدان نیچے آ گئی۔ اس وقت وہ دونوں ہماری طرف پشت کیے ہیرے موتی مٹھیوں میں بھر بھر کر کپڑے کے ایک تھیلے میں ڈال رہے تھے۔ وہ دونوں تگڑے جوان تھے۔ ایک نے دولت سمیٹنے کی خاطر اپنا ریوالور قدموں کے پاس فرش پر رکھا تھا، دوسرے کی کمر سے ایک چاقو لٹکا ہوا تھا۔ میں ایک اور پائیدان نیچے آیا۔ سلویٰ نے مجھے پکڑ لیا۔ اگرچہ میں بیمار نہیں تھا لیکن اس کی نظروں میں کمزور تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں آگے جا کر ان لوگوں سے ٹکراؤں۔ میں دشمنوں سے نمٹنے کے سلسلے میں اس کی مہارت دیکھ چکا تھا، اس لیے اسے آگے رہنے دیا۔ ہم زینے سے اترتے ہوئے تقریباً فرش کے قریب آ گئے تھے۔ سلویٰ نے تالی بجائی تو وہ دونوں چونک کر سہم کر اچھل پڑے۔ انہوں نے پلٹ کر ہمیں دیکھا، بڑی پھرتی دکھانے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ ایک اپنی کمر سے چاقو نکالتا، سلویٰ نے ہا ہپ کی آواز نکالتے ہی اس پر چھلانگ لگائی۔ دوسرا فرش پر جھک کر ریوالور اٹھانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی سمت عصا کو پھینکا تو وہ فضا میں چک پھیری کی طرح گھومتا ہوا شک شک کی آواز کے ساتھ اس کے سر پر جا کر لگا۔ وہ تکلیف کی شدت سے چیختے ہوئے فرش پر گر پڑا۔ اس چاقو والے کو اپنا ہتھیار استعمال کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ سلویٰ نے اسے لاتوں اور گھونسوں پر رکھ لیا تھا۔ وہ اچھا خاصا باڈی بلڈر تھا۔ ابتدا میں یہ سوچا تھا کہ ایک عورت کو زیر کر لے گا، لیکن جب وہ ہا ہپ ہپ کی للکارتی ہوئی آواز نکال کر کک مارتی تھی اور کراٹے کے ہاتھ دکھاتی تھی تو وہ چکرا کر رہ جاتا تھا۔ آخر وہ جب مجبور ہو کر چاقو نکالنے لگا تو سلویٰ نے ہاتھ پر ایک کک ماری۔ چاقو ہاتھ سے نکل کر فضا میں بلند ہوا۔ سلویٰ نے کہا، لو کیچ کرو، مجھ پر حملہ کرو۔ اس نے سر اٹھا کر بلندی سے واپس آتے ہوئے چاقو کو دیکھا۔ اسے کیچ کرنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اسی وقت منہ پر ایک لات پڑی۔ وہ مار کھا کر پیچھے گیا، پھر سنبھل کر آگے آیا تو چاقو سلویٰ کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ قمیض پھٹ گئی تھی، سینے پر یہاں سے وہاں تک لہو کی لکیر بنتی چلی گئی تھی۔ سلویٰ نے اس کے بالوں کو مٹھی میں پکڑ کر ایک جھٹکا دیا تو وہ اوندے منہ فرش پر گر پڑا۔ وہ چاقو اس کی گردن پر رکھتے ہوئے اس پر سوار ہو گئی۔ اس کی پشت پر بیٹھ کر اسے دبوچ لیا۔ یہ غلط ہوا، اسے صرف مجھ پر سوار ہونا تھا، مگر حالات نے اس بد نصیب کو ذرا دیر کے لیے خوش نصیب بنا دیا تھا۔ وہ کمبخت میرے حصے کی حرارت محسوس کر رہا تھا۔ میری لاٹھی جس کے سر پر پڑی تھی وہ جیسے سر سے گیا تھا، کھوپڑی الٹ گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے، اس دنیا میں ہے بھی یا نہیں۔ وہ فرش پر پڑا تھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ایسے وقت اس کا ہاتھ فرش پر پڑے ہوئے ریوالور پر گیا، تب اس کی جان میں جان آئی۔ آنکھوں کے آگے سے تاریکی چھٹنے لگی۔ اس نے ریوالور کو گرفت میں لے کر ٹریگر پر انگلی رکھ کر مجھ پر گولی چلانی چاہی۔ میں اچھل کر ریوالور والے ہاتھ پر کھڑا ہوا تو نشانہ چوک گیا۔ فائر کی آواز کے ساتھ گولی اس کی پسلی میں گھس گئی۔ وہ ماہی بے آب کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ میں نے ریوالور اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سلویٰ اپنے شکار کی گردن پر چاقو رکھ کر پوچھ رہی تھی، کون ہو تم لوگ؟ میرا شکار ٹھنڈا ہو چکا تھا۔
میں نے دوسرے کو نشانے پر رکھتے ہوئے سلویٰ سے کہا، اتر بھی جاؤ، یہ ہواؤں میں اڑ رہا ہوگا۔ موت کو یوں دلچسپ بناؤ گی تو سب ہی اس طرح مرنے کی تمنا کریں گے۔ وہ اس پر سے ہٹ گئی۔ وہ تکلیف سے کراہتا ہوا کروٹ بدل کر چاروں شانے چت ہو گیا۔ سینے پر چاقو کا زخم تھا۔ میں نے اس پر جھک کر پوچھا، کون ہو تم؟ تمہیں یہ خفیہ راستہ کیسے معلوم ہوا؟ وہ لرزتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھے نہ مارو، یہاں پھر کبھی نہیں آؤں گا، مجھے جانے دو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، جواب دو، کوئی دوسری بات نہ کرو۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے بولا، میں راجہ ولبھ کے دیوان دیو مکھرجی کا داماد ہوں، اور یہ جو مر چکا ہے یہ اس کا بیٹا اور میرا سالہ تھا۔ برسوں پہلے جب راجہ بسترِ مرگ پر تھا، تب اس نے مندر کمیٹی کے عہدیداروں کو، پنڈت کو اور میرے سسر دیوان کو بلا کر کہا کہ اس کے پاس خفیہ خزانہ ہے۔ چونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے وہ خزانے کو مندر کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے۔ چاقو کے زخم سے جلن اٹھ رہی تھی۔ وہ پھر رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ میں نے کہا، بولتے رہو گے تو زندہ رہو گے، رکو گے تو سانسیں رک جائیں گی۔ اس نے کہا، راجہ ولبھ انہیں یہ نہ بتا سکا کہ وہ خزانہ کہاں ہے۔ اس وقت وہ دم توڑ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ خزانہ جنگل میں۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ اس کا دیہانت ہو گیا۔ میرا سسر دیو مکھرجی خزانہ حاصل کرنے کے لیے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ مندر کمیٹی والوں سے چھپ کر جنگل میں بھٹکنے لگا۔ یہ جنگل 50 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ دیو مکھرجی چھپ چھپ کر مندر کمیٹی والوں کو دیکھتا رہا۔ وہ لوگ جنگل میں جگہ جگہ کھدائی کر رہے تھے اور ناکام ہو رہے تھے۔ وہ ذرا توقف سے بولا، کئی برس بیت گئے۔ جب مکھرجی کا بیٹا جوان ہوا اور میں ان کا داماد بن گیا تو انہوں نے مرتے سمے یہ بتایا کہ خزانہ جنگل میں کہیں ہے۔ شکارگاہ کے ایک ایک کمرے کے فرش کو ٹھونک بجا کر دیکھا گیا ہے، نیچے کہیں تہہ خانے کا سراغ نہیں مل رہا ہے۔ وہ ریوالور کے نشانے پر تھا۔ میں نے کہا، بات مختصر کرو، بتاؤ یہاں تک کیسے پہنچے؟ اس نے کہا، تمام تلاش کرنے والے پوجا کے کمرے تک آئے۔ انہوں نے شری کرشن جی کی مورتی کو چھو کر پکڑ کر دیکھا۔ وہ چبوترے پر جمی ہوئی تھی۔ اسے کئی بار کسی طرح گھمانا پھرانا چاہیے۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے، ہم نے ایسا کیا ہے۔ کئی بار یہاں آ کر مورتی کو گھماتے پھراتے رہے اور تجربہ کرتے رہے۔ آج ہمیں یہ چور دروازہ مل ہی گیا۔ میں نے پوچھا، شکارگاہ کے اندر کیسے آتے ہو جبکہ دروازہ باہر سے مقفل رہتا ہے؟ میرے پاس ڈپلیکیٹ چابی ہے۔ سلویٰ نے اس کے لباس کی تلاشی لی۔ 2 چابیاں مل گئیں۔ میں نے پوچھا، کیا مندر کمیٹی والے ادھر آتے ہیں؟ شاید انہیں مورتی کے ذریعے چور راستہ کبھی نہ ملے گا۔ میں نے ریوالور سلویٰ کو دیا، پھر عصا کو تھام کر اس کا سرا اس کے حلق پر رکھا۔ سلویٰ نے چاقو کا ایسا ہاتھ دکھایا تھا کہ وہ بچنے والا نہیں تھا۔ سسک سسک کر بڑی مشکل سے جان دینے والا تھا۔ میں نے اس کی مشکل آسان کر دی۔ اس کے حلق پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو آخری کراہ نکلی۔ اس کے دیدے پھیل گئے۔ وہ اپنے ساتھ ایک چرمی بیگ لائے تھے۔ اس میں چھینی ہتھوڑی جیسے اوزار رکھے ہوئے تھے۔ ایک ریوالور اور درجنوں بلٹس بھی تھیں۔ میں نے ان لاشوں کو دیکھ کر کہا، اوپر چلو، وہاں باتیں ہوں گی۔ میں نے ایک ریوالور اٹھایا، اس نے چرمی بیگ سے ریوالور اور بلٹس لیے۔ پھر ہم تہہ خانے سے نکل کر پوجا کے کمرے میں آ گئے۔ رات گزر چکی تھی، باہر دن کا اجالا پھیل گیا تھا۔ وہ ایک کھڑکی کو ذرا سا کھول کر دور تک دیکھتے ہوئے بولی، بہت ہی ویران جنگل ہے، یہاں خونخوار درندے ہوں گے۔ میں نے کہا، ہاں، اسی لیے یہاں شکارگاہ بنائی گئی تھی، مگر اب جنگلی درندے نہیں رہے، اس لیے یہاں کوئی شکار کھیلنے نہیں آتا۔ میں نے اسے ہمیشہ مکفل پایا ہے۔ یہ آپ کے لیے بہترین پناہ گاہ ہو سکتی ہے۔ ہاں، مگر یہاں اچانک ہی کوئی آ سکتا ہے۔ ویسے ہم ایک آدھ دن گزار سکتے ہیں۔ وہ بولی، ہم پچھلے 30 گھنٹوں سے جاگ رہے ہیں۔ میں یہی سوچ رہی ہوں، ہم نیند پوری کرنے کے بعد فریش ہو کر یہاں سے نکلیں گے۔ ویسے کھانے کے لیے کیا ہے؟ میرے بیگ میں ٹن پیکڈ کھانا ہے۔ آپ کے بیگ میں ڈرائی فروٹ اور منرل واٹر کی بوتلیں ہیں۔ پھر تو ہم یہاں 2 دن گزار سکیں گے۔ ہم وہاں کے ایک کمرے میں جا رہے تھے۔ اس نے کہا، باتھ روم میں پانی ہے، میں سونے سے پہلے باتھ لوں گی۔ میں بھی غسل کر کے کھانے کے بعد نیند پوری کروں گا۔ ہم نے اپنے لیے کمرے مقرر کیے۔ پھر میں شیو کرنے اور غسل وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد باتھ روم میں چلا گیا۔ جودھ پور سے وہاں تک بڑی لمبی دوڑ ہوئی تھی۔ اس کے باوجود میں تھکن محسوس نہیں کر رہا تھا، لیکن ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے ہی نیند کے جھونکے آنے لگے۔
میں باتھ روم سے نکل کر لباس پہننے کے بعد سو جانا چاہتا تھا۔ بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں نے سلویٰ کے کمرے میں آ کر پوچھا، کب تک نکل رہی ہو؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ میری بات ختم ہوتے ہی باتھ روم کا دروازہ کھلا، اور دروازہ کیا کھلا کہ آنکھیں کھل گئیں۔ میرا دل ایک دھڑاکے سے اچھلنے کودنے لگا۔ اس نے شانوں سے نیچے صرف ایک تولیہ لپیٹ رکھا تھا۔ اجلے چمکتے دھمکتے بدن پر پانی کی بوندیں شبنم کی طرح جھلملا رہی تھیں۔ سیاہ زلفوں کے پس منظر میں جگنوں کی طرح سلگ رہی تھیں، بجھ رہی تھیں، بڑی شریر تھیں، کبھی آنکھ کھول رہی تھیں، کبھی آنکھ مار رہی تھیں، بدن کی پھسلن سے ڈھلکتے ہوئے پوچھ رہی تھیں کہ تم کب پھسلو گے؟ وہ شعلہ بدن ایسا بھیگا بھیگا ہوا تھا کہ کوہ طور ہوتا تو جل جاتا۔ پتہ نہیں میں کیسے صحیح سلامت کھڑا ہوا تھا۔ ویسے تو بظاہر سنبھل گیا تھا، مگر اندر سے ڈگمگا رہا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تھی کہ بھوک لگی ہے۔ اس نے روبرو آ کر پوچھا، بھوک؟ پتہ نہیں اس کے سوال میں کون سی بھوک تھی۔ میں نے کہا، ایک بھوک تو اڑ گئی ہے، دوسری پنجے گاڑ رہی ہے۔ میں کیا کھاؤں گا؟ یہ مجھے کھا رہی ہے۔ ان حالات میں کسی کا لقمہ بن جاؤ یا کسی کو لقمہ بنا لو۔ ہاں، مگر رکاوٹ ہے۔ کیسی رکاوٹ؟ میں تمہاری تحویل میں ہوں، تمہارے اختیار میں ہوں۔ میں سلویٰ کو یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ خدا کس طرح مجھ سے راضی ہے۔ مجھے کھوئی ہوئی جوانی مل رہی ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ہر حال میں دینی احکامات کی تعمیل کرتا رہوں اور گناہوں سے باز رہوں۔ وہ چاہتی تھی کہ بھیگے بدن کا جادو سر چڑھ کر بولے۔ وہ قریب آ کر بولی، کیا میں آپ کے قابل نہیں ہوں؟ تم میرے حواس پر چھا رہی ہو۔ وہ خوش ہو کر بولی، تو پھر؟ میں نے کہا، ہم ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں۔ آپ تو ایسی باتوں کو نہیں مانتے۔ میں پہلے گمراہ تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے راہ راست پر نہیں رہنا چاہیے؟ یہ تو میرے لیے اچھی بات ہے۔ دینی احکامات کے مطابق مجھے اپنائیں گے تو میں تمام عمر آپ سے رشتہ ازدواج میں منسلک رہوں گی۔ میں رشتوں کی بھیڑ میں اکیلا ہوں۔ میرے چاہنے والے بہت ہیں، حجاب اور نینی جیسی چاہنے والیاں ہیں، لیکن رشتہ ازدواج کے مطابق کوئی چاہنے والی نہیں ہے۔ محبوبائیں ہیں، بیوی نہیں ہے۔ پلیز مجھے اپنی منکوہہ بنا لیں۔ وہ میرے اور قریب آ گئی۔ میں نے ایک ذرا پیچھے ہٹ کر کہا، پلیز فاصلہ رکھو۔ میں نے تمہیں ایکشن میں دیکھا ہے۔ تم حسین بھی ہو اور خطرناک بھی۔ میرے حالات کے مطابق ایک مکمل شریک حیات بن کر رہو گی۔ وہ خوش ہو کر بولی، کیا آپ مجھ سے نکاح پڑھا رہے ہیں؟ آج ہی، بلکہ ابھی؟ اس جنگل میں نہ کوئی قاضی ہے، نہ وکیل ہے، نہ کوئی گواہ۔ خدا گواہ ہے، وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ ہم ابھی 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں گے، پھر ایک دوسرے کو لائف پارٹنر تسلیم کریں گے۔ بے شک نیتوں کا حال خدا جانتا ہے۔ ہم اپنے معبود کو حاضر ناظر جانتے ہیں۔ وہ عالم الغیب ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، ہماری مجبوریاں بھی جانتا ہے۔ ہم کسی انسانی آبادی میں جا کر کسی قاضی سے نکاح نہیں پڑھوا سکیں گے۔ یہاں سے نکلنے کے بعد پتہ نہیں کہاں کہاں چھپتے پھریں گے۔ لیکن کیا؟ اس معاملے میں جلدی نہ کرو۔ ذرا عقل سے سوچو سمجھو، میری اور اپنی عمر کا حساب کرو۔ میں بوڑھا ہوں، تم جوان ہو۔ آپ بوڑھے نہیں ہیں۔ کیا 70 اور 76 برس میں کوئی جوان ہوتا ہے؟ آپ عمر کا حساب نہ کریں۔ مرد کو عورت جوان بناتی ہے۔ عورت نہ ہو تو مرد جوانی میں ہی بوڑھا ہو جائے۔ میں نے کمرے میں جاتے ہوئے کہا، لباس پہنو، پہلے ہم کچھ کھائیں گے، پھر نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے۔ میں دوسرے کمرے میں آ گیا۔ اپنے سفری بیگ سے ایک تولیہ نکال کر اسے مسلح کی طرح بچھا لیا، پھر اس پر دوزانو ہو کر رب کریم کے سامنے سر جھکا لیا۔ وہ معبود مجھے گمراہی سے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما رہا تھا۔ ایک تو وہ بلا کی حسین اور دل نشین تھی، پھر یہ کہ تولیہ لپیٹ کر یوں دیوانہ کر دینے کے انداز میں سامنے آئی تھی کہ میرا ایمان کمزور ہو سکتا تھا، میری نیت ڈگمگا سکتی تھی۔ کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ میں دیوانہ وار گناہ کا مرتکب ہو سکتا تھا۔ خدا کا شکر ہے میں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہا۔ میں اسی لمحے میں نماز کی نیت کیے بغیر بے اختیار سجدے میں چلا گیا۔ ایمان کی کشش نے سر جھکا دیا۔ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا رہا اور خدا کا شکر ادا کرتا رہا۔ وہ ایک سجدہ ایسا تھا کہ میں سر اٹھانا بھول گیا۔ میرے آس پاس کی دنیا گم ہو گئی۔ وہ سجدہ خدا تک پہنچ رہا ہوگا۔ پتہ نہیں میں کہاں پہنچ گیا تھا۔ خود کو ایسے بھول گیا کہ میں نہ رہا۔
پچھلے 1 دن اور 2 راتوں سے جاگ رہا تھا۔ خدا مجھے معاف کرے، سجدے کی حالت میں ہی سو گیا۔ ایسی گہری نیند آئی کہ ہاتھ پاؤں پھیلانا یاد نہ رہا۔ جس حالت میں تھا اسی حالت میں اپنی ذات سے غافل ہو گیا۔ سلویٰ کھانا لے کر آئی، اس نے مجھے دیکھا، پھر سوچا کہ ابھی نماز سے فارغ ہو جاؤں گا۔ وہ انتظار کرنے لگی، لیکن میں سجدے سے نہیں اٹھ رہا تھا۔ اس نے تعجب سے دیکھا، سوچا، پھر آواز دی۔ میں نے نہیں سنی، پھر وہ آواز دینے کے لیے قریب آئی تو حیران رہ گئی۔ میرے دھیمے دھیمے سے خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ وہ میری بھاگ دوڑ اور تھکن کو سمجھتی تھی۔ مجھے محبت اور ہمدردی سے دیکھنے لگی۔ اس نے ایک طرف رکھے ہوئے کھانے کو ڈھانپ دیا، پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تھکن اور نیند کا غلبہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور جب نیند حاوی ہوتی ہے تو پھانسی کے تختے پر بھی آ جاتی ہے۔ صبح 7 بجے میری آنکھ لگی تھی۔ سپہر 3 بجے نیند کا غلبہ کم ہوا اور کچھ بے آرامی اور الجھن سی محسوس ہوئی تو میں نے کروٹ لی۔ یوں ایک طرف گر پڑا، دماغ کو ہلکا سا جھٹکا لگا، فوراً ہی آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیدے پھیلا کر دیکھا، پہلے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پھر یاد آیا کہ شکارگاہ میں ہوں، نماز ادا کرنے سے پہلے سجدہ کر رہا تھا اور ایک طرف لڑک گیا تھا۔ میں نے فوراً وہاں سے اٹھتے ہوئے دیکھا، سلویٰ میرے قریب فرش پر پڑی تھی، گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی اور کچھ فاصلے پر کھانے کے ٹن رکھے ہوئے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ بیچاری کھانا لے کر آئی تھی، لیکن میرے جاگنے کا انتظار کرتے کرتے خود سو گئی۔ میں نے موبائل فون پر وقت دیکھا تو سپہر کے 3 بجے تھے۔ میں 8 گھنٹے تک سوتا رہا تھا، میری نیند پوری ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ اسے جگانا نہیں چاہیے، وہ خود ہی جاگ جائے گی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر باتھ روم میں آیا، وہاں وضو کیا، پھر تولیہ بچھا کر نماز ادا کرنے لگا۔ زندگی میں عیش و آرام بھی ہیں، صدمات بھی ہیں، گناہوں کی رنگینیاں بھی، نیکی اور ثواب کی روشنیاں بھی۔ جب گناہوں سے نجات ملے تو عبادت کے نور میں ضرور بھیگنا چاہیے۔ یہ میں آزما رہا ہوں کہ ایک سجدہ کرو تو شوق عبادت میں ہزاروں سجدے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے سلام پھیرتے وقت دیکھا، سلویٰ میرے دائیں طرف دوزانوں بیٹھی نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے بھی سلام پھیرتے ہوئے مجھے دیکھا، پھر ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔ خدا کا شکر کیسے ادا کیا جائے، ہمارے ہاتھ گناہوں کی سیج پر نہیں جائے نماز پر مل رہے تھے۔ ایک ازدواجی رشتہ ایمان کے سائے میں نیک نیتی سے قائم ہو رہا تھا۔ خدا دیکھ رہا تھا، ہم نے کلمہ پڑھ کر ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔